جی السلام علیکم. اور آج جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن ہم آپ تمام نام تک دیکھنے والے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے اپنے آس پاس کچھ جملے بہت فریکوینٹلی سنے ہوں گے, وہ بھی اسپیسیفکلی جب گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے کہ او ہو پھر بیٹی پیدا ہوگی, چلو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اگلی بار اللہ پاک بیٹے کی نعمت سے نوازے گا. یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب دوبارہ بیٹی ہوئی نا تو میں اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کرا دوں گی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس کر دو, تم نے یہ بیٹیوں کی لائنیں لگانی ہے یا پھر ہمیں بیٹے کا سکھ بھی دینا ہے. یہ جملے ہم اکثر سنتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پہ, یا پھر آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ایون کہ ہاسپٹل میں دیکھ لیں, جو نرسز وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے نا, جب بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کی خوشی اور ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے جب مانگنے کے لیے بخشش آنی ہوتی ہے تو ان کا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے. لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو ان کا ایٹیٹیوڈ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے. اور چلو کوئی بات نہیں باجی, انشاءاللہ اللہ پاک اگلی دفعہ آپ کو بیٹا ضرور دے گا. یعنی کہ جس عورت نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, اس کا خیال رکھا, جس نے اتنی پیاری اللہ پاک کی اتنی پیاری نعمت, اتنی پیاری رحمت کو دنیا میں لے کر آئی, آپ نے اس کو بتا دیا کہ کوئی بات نہیں اگلی دفعہ. اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم نے سنا ہے کہ واہ بہت بہت مبارک ہو, بیٹا پیدا ہوا ہے, مانگو جو مانگنا ہے. کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے بھئی دیکھو تم کتنی نیک تھی نا, اللہ نے ہمیں تمہاری وجہ سے بیٹا دیا ہے. یا پھر کہہ دیا جاتا ہے واہ بھی واہ نصیبوں والی ماں ہے, اس کے تو بیٹے ہیں. کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں. اور بھئی تم نے ہمیں بیٹے کی خوشی دکھا دی, بس اب تو ہم دنیا کی مجھے لگتا ہے سب خوشیاں میں نے دیکھ لی ہیں, اور اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں عطا کی ہے. یہ کچھ ایسے جملے ہیں جو کہ آپ کا لٹرلی دل چیر کے رکھ دیتی ہیں کہ بھائی بیٹی ہو یا بیٹا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور ہم یہ جملہ بھی کیوں بولتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے, جیسے کوئی آزمائش ہو. نہیں بھائی, بیٹا بھی اور بیٹی بھی یہ دونوں ہی اللہ پاک کی حسین خوبصورت نعمتوں میں سے ایک ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 1400 سال پہلے کے زمانے میں چلے گئے جب بیٹی پیدا ہوتے ساتھ اس کو دفنا دیا کرتے تھے, اور اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگوں کے گھروں میں غم کی فضا ہوتی تھی. ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی ٹرینڈ کے انڈر ہی ہیں, بس ہم وہ کر نہیں رہے, ہم شاید بیٹیاں دفنا نہیں رہے. یہ فرق نا ہمارے آج کے لوگوں نے پیدا کیا. ہمارے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے تو اپنی فیملی میں آپ کو بتاؤں, ایک جگہ جب تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو یہ کہا گیا او ہو ہمارا بھائی تو بہت نیک تھا. پڑھے لکھے لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جب رحمت للعالمین ان کے ہاں بیٹی ہوں, اس سے زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے جس کے صدقے میں 2 جہاں قائم کیے گئے ہوں. ایک پیکج ہے میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے شیئر کروں گی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مفتی نور رحمانی بھائی, علامہ زامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عمران کلیانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ تمام علماء کرام کو اپنے شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہوں گی. اور پہلا سوال بھی میرا یہ ہے, یہ جو بیٹی کی پیدائش پہ لوگوں کے منہ اتر جاتے ہیں, اور بھی آپ نے رپورٹ میں بھی سنا کہ الٹرا ساؤنڈ جو کراتے ہوئے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بیٹی نہ آ جائے سامنے. اور میں نے ڈاکٹرز کو سنا, ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی نا کاؤنسلنگ کرنی پڑ جاتی ہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ جی آپ کی بیٹی ہے, تو کیونکہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کا منہ اتر جاتا ہے. تو یہ اس بیہیویئر کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور اس سے پہلے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام میں بیٹی کا کیا رتبہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اور احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیٹیوں کے بڑے فضائل ہیں. آپ کو بیٹے کے فضائل آپ کو نہیں ملیں گے, بیٹی کے فضائل آپ کو ملیں گے. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یعنی اس دن جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر دفن کرنے والی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں زندہ درگور نہیں, آج کے زمانے میں بھی زندہ درگور مار دیا جاتا ہے. آپ کو جیسے ہی آئیڈیا جی چھٹی بیٹی بھی تو باپ نے گولی مار دی, 8 ماہ کے بچے ارے آپ میں تو بالکل علانیہ یہ بات کہوں گی کہ آپ پہلے چیک کرواتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹی ہے یا بیٹا ہے, اور آپ ختم کروا دیتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیٹی ہونے والی ہے تو آپ اس کو ختم کروا دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ویسٹ میں بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ ویسٹ میں وہ الٹرا ساؤنڈ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ جینڈر کا پتہ ہو سکے انیشلی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنا حمل گرا دیں. لیکن یہاں تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے. اور پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے.
اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان رسول بوسہ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے اٹھتے ہیں, جناب فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں, اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹی کتنی عظمت والی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کہ 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی, جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا, بار بار احادیث سنتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بیٹی پیدا ہونے پر ایک ملال رہتا ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ جب پہلی بیٹی ہوئی, حالانکہ میرے 2 مطلب ہسبینڈ کے دونوں بھائی, پھر اس سے اوپر 7 لڑکے, تو اب ان کو تو خواہش یہ ہونی چاہیے تھی کہ بیٹا ہو, ہے نا, بیٹی ہو. لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے, اور قریباً 2 مہینے پہلے, تو میں تو نہیں فیلنگز بتا سکتی, ایک باپ فیلنگز بتا سکتا ہے نا. تو میں نے رضا سے پوچھا, میں نے کہا رضا جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے تو آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ کہنے لگی یار ایک لمحے کے لیے بات خیال دل میں آئی, کاش بیٹا ہو جاتا. کہنے لگی میں نے دوسرے ہی لمحے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بیٹی جیسی. اور آج میں بتاؤں میرے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے, لیکن میری نور فاطمہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا, آپ کو آپ کے سر میں بھی درد ہوتا ہے نا, آپ کو کہتی ہیں اماں کیوں آپ کے, ہاں بڑے احساس والی, نرم مزاج, باپ کے قریب, باپ سے اتنی محبت کرنے والے, بھائیوں سے محبت کرنے والے. مطلب میں نے اپنے بچوں میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ جو آپ کی بیٹی ہوتی ہے نا, اس کو رحمت کیوں کہا گیا ہے. رحمت تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو آپ کا احساس کرتا ہے, آپ کا خیال کرتا ہے. تو بیٹیوں کو جو رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ رحمت ہوتی ہے, تو وہ میں نے آئیڈیا کیا کہ اچھا اس لیے رحمت کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کا خیال کرتی ہے, وہ اپنے باپ کا خیال کرتی ہے, وہ اپنے بھائیوں کا خیال کرتی ہے. نہیں اماں اس کو نہیں, اس کو کچھ نہ کہیں, نہیں اماں اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اگر آپ پانا چاہتے ہیں نا, تو یہ جو ہم اور ایک اور تجربہ بتاؤں کہ جب دوسرا بچہ ہونے والا ہوتا ہے نا, تو وہ جو 9 منتھ جو عورت گزارتی ہے نا, وہ کس ڈپریشن میں گزارتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کہیں بیٹی نہ ہو جائے, اور کیا ہوگا. اور پھر جو معاشرہ اس کو کہتا ہے ہائے بیچاری کی 3 بیٹیاں ہیں, ہائے بیچاری کی 4 بیٹیاں, یہ انسان کو اندر سے ختم کرتی ہیں. اچھا نور بھائی, یہ جو ہم بیچاری کا ورڈ ایڈ کر دیتے کہ ہے بیچاری کی تو 3 بیٹیاں, بیچاری کی تو 4 بیٹی ہیں, اور جو بیٹے والی ماں اگر ویسے ہی 3 بیٹے ہوں, وہ دیکھا 3 بیٹوں کی ماں ہے, تو یہ جو ہم ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہی بات اسلام میں بیٹی کا مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایک انداز بتایا اللہ نے اپنے والوں کا, اور ایک انداز بتایا دشمنان خدا کا, دشمنان رسول کا, دشمنان انبیاء کا, اللہ کے دشمنوں کا. اور اس میں مشرکین کی طرف بات کی جا رہی ہے سورہ نحل آیت نمبر 58 میں, 58 اور 59 ورسز میں. اور پھر یہی بات جا کے سورہ زخرف میں آیت نمبر 19 میں, کہ جب ان کو ہم بیٹیوں کی بشارت دیتے ہیں, وجہ ان کا چہرہ مسودہ یعنی سیاہ ہو جاتا ہے, وہ کظیم, اور غصے سے بھر جاتا ہے. یہ مشرکین مکہ کی بات ہے, یہ پوری عالم لیکن شروع سے لے کر آخر تک, کہ جب بیٹیوں کی لوگ اللہ کے دشمن سنتے تو چہرے غصے سے بھر جاتے ہیں. آج مجھے یہ سوال امت مصطفیٰ میں رکھنا ہے, آپ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں یا اللہ کے دشمنوں سے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے دشمنوں میں سے نعوذ باللہ, تو گھر میں بیٹی پیدا ہوگی, یا وہ عورتیں بھی سن لیں جو یہ تانا دیتی ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ میرا بھائی بڑا نیک تھا اور اس کی 3 بیٹیاں ہو گئیں, تو یہ جملہ اللہ کے دوستوں کے گھر میں ہے یا اللہ کے دشمنوں میں؟ آپ کی زندگی اللہ کی رحمت میں ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی میں؟ یہ جو جملے آپ ادا کر رہے ہیں, جو یہ آپ کی سوچ ہے, یہ عکاسی کرتی ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. کیونکہ نور بھائی, میں تو جملے شروع پروگرام کے آغاز میں بول رہی تھی نا, اور بولتے مجھے تکلیف ہوتی تھی, تو میں سوچ رہی تھی کہ جس کے لیے یہ بولے جاتے ہیں, جس کو جملے سنائے جاتے ہیں, وہ کتنی اور تکلیف میں جاتی ہوگی. اس کی بھی 3 وجہ ہے. ایک تو عمومی یہ جو انسانی سوچ ہوتی ہے ہماری, کہ جس طرح یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکا پیدا ہو, ایک تو یہ وجہ ہے.
دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جیلسی ہوتی ہے. خاندان کی وہ عورت یا خاندان کا وہ مرد جو اس جوڑے سے شدید نفرت کرتا ہے, اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے تاکہ اس کا وقار, اس کا اعتماد ٹوٹ جائے, اور عورت اس حالت میں بہت زیادہ نازک ہوتی ہے, وہ مزید ذہنی ڈپریشن میں جا کے اس کا ذہن برباد ہو جائے. اور میرے پاس کیونکہ میں نے کہا خانقاہ ہے, ایسے کیسز آئے کہ 3 بیٹی ہوئی, شوہر اس کو عورت کو اعتماد میں لے کے آ رہا ہے, اور وہ لڑکی آ کے رو رہی ہے زارو قطار کہ اب کیا ہوگا, میں برباد ہو گئی. اب یقین مانے میں ایسے لوگوں جوڑوں سے آپ کو ملوا سکتا ہوں. اور پھر وہ آگے کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آگے آدمی, میں نے وہاں دیکھا کہ آدمی سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے. وہ عورت کیوں, دیکھیں عورت کیوں, کیونکہ اس کو دوسرے خاندان کی عورتیں اتنے تانے دے رہے ہیں کہ وہ اندر سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل سائنس نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ عورت کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, جینڈر کیا ہے. قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ میں جسے چاہوں لڑکا دوں, میں جسے چاہوں لڑکی دوں, یا میں چاہوں دونوں نہ دوں. تو یہ تو نعمتیں ہیں. اور میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں, پھر آپ زامن بھائی کے پاس جائیے گا. اسلام آباد کی بہن نے لڑکی پیدا ہو اور میاں اور بیوی دونوں خوش ہوں تو آسمان سے خاص فرشتہ اترتا ہے اور ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم پر اللہ کا سلام, اللہ کا سلام لے کر آتا ہے, اور بچی کی طرف ماں کی طرف کہتا ہے کہ تم دونوں نازک ہو, اور مرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر اس نے تمہاری اچھی پرورش کی, دیکھ بھال کی, اور لڑکی کو اس کے منزل تک پہنچایا, شادی کی, تو اللہ تمہارا مددگار ہے. اور نبی کی حدیث ہے عجب تم پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. اور پھر وہ حدیث ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, 1 کی پرورش کی, 3 کی پرورش کی, اللہ کے نبی اور وہ بندہ اس طرح ہوا. اور وہ حدیث ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا خوشی کے ساتھ, یہ کل قیامت میں جنت یعنی آگ کے سامنے آڑ اللہ بنا دے گا اور جنت میں جانے کا راستہ بنا دے گا. تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش نصیب. اور ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, ان کے 11 بیٹے بھی تھے, تو ان کی نسل کا نہیں پتا, اور اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے وہ چلایا کہ قیامت میں آخری جو زمانے کا سب سے بڑا لیڈر پوری کائنات کا ہوگا وہ بھی ان کی نسل سے ہوگا. کیا بات ہے. جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیے جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو پس منظر میں ہم جاتے ہیں کہ بیٹیوں سے نفرت کی وجہ کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی, اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ لبوں پہ نہیں آ رہا, ذہن میں ہے وہ شاعر کا نام, عرب کا بڑا مشہور و معروف شاعر تھا, اور اس جیسا اشعار کوئی نہیں کہتا تھا. وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر وہاں پہ آویزہ کر دی جاتی اس کے اشعار. تو اس وقت یہ تانا دیا گیا تھا رسول خدا کو. تو جب سورہ نازل ہوئی تھی تو خانہ کعبہ پہ باقاعدہ آویزہ تھی. جب وہ آیا شاعر تو اسے کہا مہاتر کلام بشر, یہ کسی بشر کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو کسی اور کا کلام ہے یہ. ٹھیک ہے, جس وقت تانے دی جا رہے تھے, عرب کی اگر تاریخ ہم پڑھیں ماضی کی تو بیٹی سے نفرت کیوں کرتے تھے. وہ بیٹی سے نفرت کی بنیادی وجہ تھی کہ جو عرب کا جہالت کے زمانے کا معاشرہ یہ تھا کہ وہاں چوک پر بیٹھ کر ہر آدمی کہتا تھا آج میں نے اتنے لوگوں کو مارا, کان, زبان, ہاتھ, باقاعدہ اس کے ہار پہنا کرتے تھے. وہ یہ فخر سمجھاتا تھا کہ اتنوں کو میں نے مارا. بیٹی کا سبب بنتا تھا کہ بیٹی اگر ہو گئی تو ایک تو یہ کہ ہماری جو مردانی جو کثرت ہے اس میں کمی آئے گی, اور دوسری بات یہ کہ بیٹی جو ہے وہ ایک ایسا پہلو آ جائے گی کہ جہاں پہ ہم اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا قتل و غارت کرتے ہوئے ہمارے لیے باعث شرم ہو جائے گا. تو وہ جو ان کا تکبر غرور تھا, یعنی جہالت میں جو وحشیانہ پن ان کا تھا, اس وحشیانہ پن میں اس لیے بیٹی پیدا ہوتی تو دفن کر دیا کرتے تھے وہ. اسی وجہ سے دیکھیے رسول خدا کو پروردگار عالم نے بیٹے بھی دیے 2, ٹھیک ہے, لیکن حیات نہ ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی خدا کی مشیت دیکھیے کہ یا تو بیٹے دیے نہ دیے ہوتے تو بات الگ تھی. بیٹے دیے, ٹھیک ہے, طاہر و ابراہیم دونوں بیٹے دیے, لیکن دونوں بچپن میں چلے گئے. جس کو باقی رکھا وہ کون تھی؟ بیٹی تھی. جب یہ تانا دیا جاتا تھا کہ 2 بیٹے ہوئے یہ تو بے نسل مر جائیں گے, کہتے تھے نا برداشت کر لو کچھ, ان کی تو نسل ہی نہیں رہے گی. یہ تو نا یہ جو نصارہ یہود نصارہ تھے, مشرکین جو تھے, جب یہ نعرے لگاتے تھے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ جو کمالات رسالت ہیں وہ اپنے مقام پر ہے, لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ذرا سی دل میں تمنا سی آتی تھی
کہ جب یہ جملے سنتے تھے تو خدا تعالیٰ نے تسکین قلب رسالت کے لیے کہا کہ تم گھبراتے کیوں، ہم تو تمہیں وہ عطا کر دیں گے کہ دنیا میں اس کی قیامت تک اسی کی نسل ہی سے تم پہچانے جاؤ گے. نسل چلتی ہے باپ سے، لڑکے سے، لیکن یہ صفت ہے رسول خدا کو حاصل ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ذریعے سے، بیٹی کے ذریعے سے نسل چلی، ٹھیک ہے نا. اور آج دنیا کے اندر، دنیا کے جہاں جہاں بھی ہیں یہ فضیلت ادا کی ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، رسول خدا رحمت للعالمین ہے، بے شک بے شک، اور بیٹی رحمت ہے. تو رحمت للعالمین کی رحمت بن کر آئی جناب فاطمہ، ٹھیک ہے نا. کیا یعنی کیا مرتبہ دیا. اور جیسے کہ کیا کہتے ہیں ہماری بہن نے ارشاد فرمایا کہ مرتبہ کیا دیا، ٹھیک ہے. دیکھیں وہ رتبے جو خدا کی طرف سے دیے گئے تھے خاتون جنت کو، وہ مقام جو عطا کیا گیا، وہ مقام پر اپنے مقام پر رہا کہ جیسے ہی دیکھتے کہ من جاء فاطمہ، تو جیسے جب کبھی جانا فاطمہ آتے ہوئے دیکھتے تھے اپنے مقام میں کھڑے جانا، اینٹے سا پھر منزلیں ہی اپنے مقام پر بٹھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ہاتھوں کو چومنا، جیسے روایت انہوں نے بیان کی، بوسے لے کر خوشبو سونگا کرتے تھے. تو جناب عائشہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یہ آخر بیٹی ہے کیا سونگتے کیا ہیں آپ؟ کہا کہ جب کبھی مجھے جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے تو میں اس کو سونگ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے. اور اس پروالم نے اس بیٹی کے ذریعے سے جو نسل چلائی حسن حسین کی صورت میں، جو اولاد اللہ نے عطا کی. اور کمال یہ ہے کہ دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایسی بیٹی رسول خدا کو عطا کر دی، مرتبہ کیا تھا کہ پھر جو ہمارے اصطلاح شمار ہوتی ہے کفو، کہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں شادیوں کے اندر، خاندان کے اندر، ہم پلہ رشتہ نہیں ملتا. تو کمال یہ تھا کہ جب بیٹی دی رسول خدا کو تو یہ خدا کا فیصلہ تھا کہ اس کا کفو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شناخت کیا ہوگی اس کو اپنے گھر میں پیدا کروں گا اس کو میں، بیٹی آئے گی اس کے گھر میں، بیٹا آئے گا میرے گھر کے اندر، ٹھیک ہے. اور جب وہ ہم کفو دونوں چیزیں ملی تو دیکھیے نسل کیسے آگے بڑھی آج دنیا کے اندر. بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام آنے کے بعد آج بھی اس ترقیات دور میں بھی اسلام کو ہم نے عادتاً اختیار کیا ہوا ہے، معرفتاً اختیار نہیں کیا ہوا ہم نے. اگر عادتاً اختیار نہ کیا ہوتا تو پھر یہ مسائل نہ ہوتے. چلو وہ تو زمانہ جاہلیت تھا نا، مشرکین کا زمانہ، جاہلی زمانہ. اسلام آنے کے بعد جو تعظیم رسول خدا نے بیٹی کو دی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے تعظیم عطا کی ہے بیٹی کو، جو رسول خدا نے تعظیم عطا کی ہے بیٹی کو، اور بیٹی جب وہ بیوی بنی تو بیوی بننے کے بعد اس بیوی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. بحث خاتون مولا کائنات نے جو توقیر عطا کی، خود رسول خدا نے اپنی ازواج کو توقیر عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ خاتون ایک عورت تو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ہم نے کیونکہ اسلام کو عادتاً اختیار کیا ہوا ہے، اس لیے اس مقام کی شکایت ہے جو اسلام کی روحانیت تھی وہ ہم پر طاری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے ایک بات کہتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ ایک پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یہ خدا کی حکمت ہے. پروردگار عالم نے ایک خاتون کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں کی صلاحیت عطا کی ہے اس نے پر عالم نے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، لڑکا ہوتا ہی خاتون کی وجہ سے ہے، اس میں مرد کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. میڈیکلی حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ بات میں، ٹھیک ہے نا. جہالت کا عالم یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو ذمہ دار ہم عورت قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. میڈیکلی پروف ہے یہ، بلکہ وہ بندہ کہ اللہ نے خاتون کے اندر میڈیکلی دونوں صلاحیت ادا کی ہیں، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی، ٹھیک ہے. مرد کے اندر نسبتاً عورت کے وہ صلاحیتیں کم ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے دیکھیے تو مشیت ہے. اچھا جہاں یہ بات ہوتی ہے دیکھیں اگر یہ اختیار، یہ چوائس اللہ نے اگر انسانوں کو دی ہوتی تب تو بات ہے نا، یہ اختیار ہی خدا کا ہے. یہ بالکل میں سوچوں اگر واقعی اگر یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں آ جاتا تو پھر تو وہ ہر گھر میں بیٹا ہی ہوتا ہے. جی عمران بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی گفتگو چلی ہے، تمام حضرات نے اپنے اوپینین دیے. اور یہ چیزیں انسانوں میں تو ہی ہیں، لیکن مشرکین جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک کو بھی اس چیز میں منسوب کرتے تھے کہ جو ملائکہ ان کو کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے تو پسند کرتے ہو بیٹے، اور فرشتوں کہتے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں. اور دوسری آیت جس کا نور بھائی نے تذکرہ کیا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کہ وہ جب ان کو کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی
تو ظل وجہ مسودہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو کے لٹک جاتا ہے، وہ قزیم، وہ بڑے گھٹ رہے ہوتے ہیں اندر نا. ایمسک علیہم، کیا تو اس کو ذلت کے ساتھ ہم برقرار رکھیں، ام یدس فی التراب، یا اس کو مٹی میں ہم دبا دیں، دفنا دیں، ختم کر دیں. تو یہ ان کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی. اچھا، اس سوسائٹی کے اندر بھی تھا یہ کہ ایسا نہیں سارے لوگ ہی اپنی بیٹی کو دفناتے تھے، بلکہ اس وقت بھی ایسا تھا مکس اپ، جیسے آج کے زمانے میں مکس اپ ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹی کی بڑی قدر کرتے تھے، پالتے تھے، پوستے تھے، اسی سے ظاہر نسل چلتی تھی. اور جو جاہل تھے وہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. اچھا، بیٹوں کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ رزق کی تنگی. تو اس کے اندر قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ تم اپنی تنگی رزق کی وجہ سے بیٹوں کو قتل نہ کرو. عمران بھائی، میں آپ کی نا بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی کیونکہ عمران بھائی کے پاس ابھی ہم گفتگو لے کر آئی ہیں، تو چھوٹی سی بریک کے بعد عمران بھائی بات اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے نا بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ شاید میرا تعلق ان مطلب مڈل کلاس فیملی سے ہم ہیں، لیکن ان خاندانوں میں سے کہ جو کہ منت مان کی بیٹی کو مانگا کرتے تھے. اور میری امی مجھے بتاتی ہیں، اللہ بخشے، کہ میری پیدائش سے پہلے بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ میری ایک اور بیٹی ہو. جیسے نہیں میں پہلی بیٹی ہوں، مجھ سے پہلی بھی ایک میری بڑی بہن تھی، اس کو بھی منت مان کے اور مجھے بھی منت مان کے امی نے کہا کہ مجھے اللہ میں ایک اور مجھے بیٹی چاہیے. اور مجھے زندگی میں بڑے ہو کے احساس ہوتا تھا کہ کاش میری ایک اور بڑی بہن ہوتی. زندگی میں بڑے ایسے آپ کو پتہ ہے سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک اور بہن ہوتی، 3 بہنیں ہوتی تو شاید اور ذرا مزہ آ جاتا، بلکہ 2 بھائی ماشاء اللہ سے ہیں، لیکن پھر بھی بہنوں اور بیٹیوں کی بات اور ہوتی ہے. اور عمران بھی آپ کو ماشاء اللہ سے بینگ اے فادر آف ڈاٹرز، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا آپ کو بھی کبھی ایسے کوئی جملے سننے کو ملے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ زندگی میں آپ کو کہاں کہاں لگتا ہے کہ ہاں میں اس مشکل گھڑی سے اس لیے نکل گیا کیونکہ ماشاء اللہ سے میری بیٹیوں کا میرے ساتھ تھا؟ ہاں الحمدللہ، میں اس ٹاپک پہ بتاؤں اپنا ایکسپیرینس کہ پہلے تو خود ہم جو اپنے والدین کی اولاد ہیں تو ہم لوگ 7 بھائی تھے لگاتار نا. تو ہماری والدہ کو بھی بڑی خواہش حسرت ہوگی، ہاں امی کو بھی ابا کو بھی بڑی خواہش تھی کہ بیٹی ہو نا. تو پھر ماشاء اللہ پاک نے 7 بھائیوں کے بعد بیٹی عطا فرمائی ہماری، وجیہ امبر نام رکھا اس کا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بہن اور دی، پھر ایک بہن اور دی، 3 بہنیں ہوئی ماشاء اللہ. تو یعنی ان تینوں بہنوں کو بڑا جو نا گھر کے اندر وہ خوشی کا احساس تھا کہ بہنیں ہوئی. پھر میری جب شادی ہوئی تو الحمدللہ یہ ہے کہ پہلا سب سے پہلے جو کنسیو ہوا تو وہ پورا ایک ڈیوریشن چلا 9 مہینے کا. اور اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہ کہیں وائف کا ہلکا سا تھوڑا سا گھر سے اترتے پاؤں سلپ ہوا، تو ہم جب لاسٹ چیک اپ کے لیے گئے 9 منتھ میں تو معلوم ہوا کہ جی وہ ایکسپائر ہو چکا نا. تو وہ پہلا بیٹا تھا، اس کا نام ہم نے ابراہیم رکھا سنت نبوی میں. بہرحال اس کے بعد وہ ایک عجیب سی قیامت ٹوٹی، وائف پر بھی مجھ پہ بھی بالکل نئے جو ہے نا وہ ظاہر خوشی تھی، انسان کی تیاری تھی. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سال 1.5 سال کے بعد اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی. اور چیک وقت ہم نے اس وقت ڈاکٹر سے نہ پوچھا نہ کوشش کی کہ معلوم کریں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا، تو یہ چیز نہیں تھی کہ لڑکی لڑکا یہ چیزیں بالکل نہیں تھی الحمدللہ، نہ میرے ذہن میں نہ وائف کے ذہن میں. تو اللہ نے پھر خوشی کے موقع پہ ہمیں بھی دی کہ اس کے بعد عمرے کی توفیق بھی ہوئی. تو 7واں مہینہ تھا تقریباً 2 مہینے عمرے پہ وہاں پہ رہے، میاں بیوی دونوں، چونکہ رشتے دار تھے وہاں پہ. پھر 7واں مہینہ جب ہوگا تو اس کے بعد ہم لوگ حج سے کچھ پہلے واپس آ گئے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ رہنے مزید مشکلات ہوں. پہلی بیٹی ہوئی الحمدللہ. تو میں نے اپنی زندگی کے جو آغاز کے سمجھے بہت وہ جب اللہ سب بریک کے اندر باتیں بتا رہے تھے، میری بھی کنڈیشن یہ تھی بہت معمولی سی تنخواہ پہ کہ اسکول میں وہ اسلامیات وغیرہ پڑھاتا تھا. ماشاءاللہ بیٹی ہوئی، اس کے بعد وہ ایک کمرے میں اپنی زندگی شروع ہوئی تھی ہماری میاں بیوی کی دونوں کی. تو اللہ پاک نے جاب میری وہیں پہ قریب میں 16 گریڈ میں اچھے اسکول میں جاب لگوائی میری الحمدللہ. اس کے بعد وہیں سے ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ مختصر بتاؤں کہ پھر میری سیکنڈ بیٹی ہوئی تو میری یونیورسٹی میں جاب ہے الحمدللہ. 2 بیٹیاں ہو گئی. تو وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ 2 بیٹیوں کے بعد جاب جو ہے 17 گریڈ میں، اور اچھا بڑا گھر اس کی وجہ سے میرا امامت ہوئی میرے وہاں پہ ریلیجیس کونسل کے طور پہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں میں پی ایچ ڈی بھی کرنے جب بیٹی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اللہ پاک نے عطا فرمائی اللہ کے فضل و کرم سے. پھر کچھ وقت اللہ نے 4تھی بیٹی عطا فرمائی تو ماشاءاللہ یہ ہوا کہ گریڈ میں بھی ترقی اللہ پاک کے فضل و کرم سے 19 گریڈ وغیرہ مل گیا. تو لگاتار بیٹیاں بھی ہوتی گئیں اور الحمدللہ پروموشن بھی ملتے گئے، خوشحالی بھی گھر میں آتی گئی، بڑا گھر بھی. اور میں پہلے سوچتا تھا کمرے میں بھی بات کرتے تھے کب تک زندگی گزرے کیا ہوگا، لیکن دیکھتے دیکھتے ایک دم ماشاء اللہ پاک نے حالات بدلے. اچھا بیٹیاں جب بڑی ہوئیں تو پہلے زندگی بائک پہ گزرتی تھی، پھر ماشاءاللہ جو دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے ان کے نصیب سے جب ان کو ہوش آیا تو گاڑیاں بھی اللہ پاک نے دینی شروع کی. پھر میں نے اپنی وائف کو الحمدللہ گاڑی دلوائی، بچوں کو دلوائی، ماشاءاللہ سب کو سکھائی بھی وہ کیا. تو اور دنیا بھی پڑھائی دین بھی پڑھایا ماشاءاللہ. تو چاروں بیٹیاں یونیورسٹی سے ماشاءاللہ پڑھی، ایک نے انگلش میں ماسٹر کیا اور ایک نے جو ہے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا، ایک نے آئی بی ایس سے ماشاءاللہ پڑھا، چوتھی بھی پڑھ رہی ہے الحمدللہ. اور چاروں کے اللہ پاک نے پھر یہ کہ نکاح کے سلسلے فرما دیے، ایک یعنی 2 کے ہو چکے، تیسری کا بھی قریب میں ہونے والا انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو داماد اللہ پاک نے بیٹوں کی طرح مجھے بہت لونگ عطا فرمائے. اچھا بات ہے کہ جہاں تک کہ کوئی جملے سننے کو ملے، ڈائریکٹ تو کبھی مجھ سے منہ پہ کسی نے نہیں کہا کہ جو اس طرح کی بات ہے کہ انڈائریکٹ تھوڑے اکا دکا کہیں قریب رشتے داروں سے سننے کو ملی کہ اب اس کو پتہ لگے گا، اس کے اوپر آزمائش آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
لیکن میرا وہی تھا جس طرح آپ نے کہا نا ہاسپٹل کے اندر پتا تو لوگوں کو چلے گا کہ جب اللہ بھی نے مجھ پہ رحمتوں کی برسات کی تو کیا کچھ الحمدللہ. تو اس کے بعد یہ ہاسپٹل میں بھی اکثر نرسر سے بڑے ڈرتے ڈرتے بتاتی تھی. تو لیکن ہمارا بالکل سیم رویہ ہوتا تھا کہ بیٹی بھی تب بھی مٹھائی کا ڈبہ پورا سب کو سلامی دینا, بخشش دینا وہاں کے نرسوں کو, سسٹرز کو, سب کو. تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے تیسری چوتھی بیٹی کے اوپر بھی اتنے خوش ہو رہے ہیں. اچھا بہت سے جو نا کبھی کبھی جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں کہہ بھی دیتی ہیں خواتین کہ وہ بیٹے کے لالچ میں تم بیٹیاں پیدا کرتے چلے جا رہے ہو, یہ کرتے چلے جا رہے ہو, تو ہنس کے ایسے بول دیتے. لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ بیٹا بیٹی ماشاءاللہ. اصل یہ کہ سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ نارمل ہو بیٹی ہو کوئی بھی, نصیب اچھے ہوں. آج بھی روڈ پہ فٹ پاتھوں پہ ہم رولتے ہوئے بہت سے بچوں کو دیکھتے ہیں جو روڈوں پر رول رہے ہیں. تو بیٹا بیٹی کی بات نہیں, بہت سے بیٹوں کو میں دیکھتا ہوں اس قدر وہ فاسٹ بائک چلا رہے ہوتے ہیں, بگڑے ہوئے نشے کر رہے ہیں. تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنے ارمان سے اولاد مانگتے ہیں, تو اولاد جو ہے نا ان کو قدر نہیں ہوتی کہ بھئی ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنے وہ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے بھارت کی میری وائف کو جتنا بڑا سانحہ پیش آیا, وہ سب بھی چاروں بیٹیوں میرے ساتھ ایسے کھڑی ہوئی, وہی بیٹیاں سنبھالتی پوری بیٹیوں نے مجھے سنبھالا. اور اب بھی وہ بیٹیوں کو میری فکر رہتی ہے ہر لحاظ سے. چھوٹی بیٹی کے بھی نکاح کی بات ہو رہی تھی کل پرسوں کی مذاق میں تفریح میں, تو وہ بیٹی جو ہے نا وہ اپنے جو ہونے والے ہمارے دماغ ان سے کہا کہ نہیں مجھے بھی 2 سال تک جو ہے نا میں نہیں کروں گی شادی, میں ابو کے ساتھ رہوں گی, ابو کو نہیں چھوڑوں گی, جو ہے نا چھوڑ کے نہیں جانا. یہ بیٹیوں کی بڑی بات ہے کہ وہ غیر نا جو گھرانے کے لڑکوں کو بھی گھر کا بیٹا بنا دیتی ہیں, اور وہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ جو غیر گھرانے سے لڑکیاں بھی آتی ہیں سما وہ بھی بیٹیاں نہیں بن پاتی. یہ بڑی آئرنی کی بات ہے. مشتاق صاحب ہمارے کالر لاڑکانہ سے موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی مشتاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو بندے ناراض ہوتے ہیں بیٹیوں سے, بیٹی تو خدا کی رحمت ہے. میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ نے 5 بیٹیاں دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکر الحمدللہ میں خوش ہوں. میں نے ان کو پڑھایا, قرآن شریف کی تعلیم دی تھی, اور 3 بیٹیوں کو انٹر تک تعلیم دی. چوتھی بیٹی کو آج تربیت تک وہ پڑھی. اس نے بولا ابھی میں نہیں پڑھ سکتی, بس اس نے بھی قرآن پڑھ لیا. اور چھوٹی بیٹی 5ویں, اس نے تو پورا قرآن پڑھ لیا. یعنی کہ شکر الحمدللہ 5 بیٹیوں نے قرآن شریف پڑھ لیا. میری بیوی کو شوق تھا کہ مجھے بیٹے ہونے چاہیے, وہ روتی تھی. ایک بیٹی پہلی ہوئی تو وہ خوش تھی, دوسری بیٹی جو پیدا ہوئی تو پھر وہ بڑی ہوئی. وہ تو میں نے بولا اللہ کے دینے یار, میں تو خوش ہوں, تم تو ناراض ہوتی ہو. تیسری بیٹی اس نے ویسے ہی رونا شروع کر دیا کہ جیسے کوئی میت ہمارے گھر میں پڑی. ارے یار ایسے نہیں کرو, میں مزدور ہوں, میں تو کماتا ہوں, اللہ مجھے دیتا ہے, میں تو خوش ہوں, تم کیوں ناراض ہوتی ہو. پھر چوتھی بیٹی ہوئی, پھر بھی اس نے رونا شروع کیا. میں نے بولا نہیں رو, اللہ دے گا, اللہ دینے میں بڑا کریم ہے, وہ دیتا ہے. تو 5ویں نمبر میں مجھے بیٹا ہوا. میں نے اس کو بولا, اس نے بڑی خوش ہوئی. میں نے اس کو بولا 5 بچے ہیں بس, ابھی شکر الحمدللہ صحیح ہے. اس نے بولا نہیں ابھی بیٹی ہونی چاہیے. پھر 6 نمبر میں مجھے 5ویں بیٹی ہوئی. میں تو خوش تھا. میں نے اس کو بولا ابھی تو صحیح ہے یار, ایک بیٹا ہے 5 بیٹیاں ہیں, صحیح ہے, بس ابھی ہم جو کو وقفہ کر لیں. اس نے بولا نہیں ابھی بیٹا ہونا چاہیے. میں نے بولا تمہاری مرضی, بیٹا اللہ ہے, کھانا کھلانے والا بھی اللہ ہے. میں تو مزدوری کرتا ہوں, روٹی پکاتا ہوں, باورچی ہوں. شکر ہے مجھے اللہ دیتا تھا, میں کماتا تھا, سب کو میں نے پڑھایا ہے ابھی تک. تو اب مجھے میرے پاس 5 بیٹے ہیں, 5 بیٹیاں. اللہ کا کرم ہے, میں خوش ہوں, اللہ دیتا ہے, کماتا ہوں, کھاتے ہیں. ویسے مجھے یہ بتائیں, مجھے آواز پھر سمجھ میں پرابلم ہے. آپ کے معاشرے سے 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں؟ جی جی. تو اب آپ کی بیگم خوش ہے؟ شکر الحمد, اب تو وہ خوش ہے. ابھی وہ بیٹوں سے, ابھی بیٹوں کے لیے وہ تو جب وہ لڑکوں سے پڑوس میں لڑتے کرتے, اس کی وہ جو شکایتیں آتی ہیں تو میں غصے میں غصہ کرتا ہوں. اپنے بیٹوں کو تھوڑا یار قابو کرو, میں تو باہر چلا جاتا ہوں کمانے کے لیے, تم ان کو تھوڑے کو ہدایت کیا کرو. وہ بولتی ہے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں, لیکن وہ مجھ سے زیادہ ہے. میں نے بولا بیٹیوں کی کبھی شکایت نہیں آئی تھی پڑوس میں. 5 بیٹیاں میں نے انٹر تک, پہلے سے انٹر تک کرایا, کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی. میں نے بولا دیکھو یہ بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق ہے. بیٹوں شکایت لے کر آتے ہیں, بیٹیاں کسی کی شکایت. مجھے مشتاق بھی ویسے ایک بات بتائیں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ جی آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں جالت کے دور میں چھوٹا سا تھا, نئی روشنی اسکول میں میں نے 5 گھنٹے پڑھے تھے, 10 مہینے پر. لیکن مشتاق بھی یقین مانے, آپ وہ لوگ جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے نا, آپ ان سے بھی بہتر ہیں. آپ ان سے بھی مطلب وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, لیکن آپ اتنا نہ پڑھ کے بھی آپ اتنے لبرل ہیں اور آپ نے پروگریسو ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے خیال سے ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے
جو بیٹیوں کی ولادت کو ایسے ہی سیلیبریٹ کریں. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اچھا ہمارے ساتھ ایک یہاں پہ کیس اسٹڈی بھی موجود ہے, ان کا نام ہے شازیہ, اور شازیہ بھی جو ہے ماشاءاللہ سے بتاتی ہیں کہ وہ 8 بہنیں ہیں. شازیہ السلام علیکم. ہم لوگ بالکل 8 بہنیں ہیں, اور جب ہم 8 بہنیں تھیں تو میرے ابو جو ہے نا, ہم دیکھتے تھے کہ جب بہن پیدا ہوئی ابو کا موڈ آف ہوتا تھا, ددیال والوں کا موڈ آف ہوتا تھا, رشتہ داروں کا موڈ آف ہوتا تھا. لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھتے تو بیٹی پیدا ہوتی تھی, مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی تھی, لوگ خوش ہوتے تھے. لیکن ہمارے گھر میں بس میری امی روتی تھی, وہ ہمیں بتاتی نہیں تھی کہ کیا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ابو نے اچانک سے. آپ کو کب آئیڈیا ہوا کہ یہ بہن کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری امی روتی ہیں؟ ہمیں ایسا آئیڈیا ہوتا تھا کہ میری امی روتی تھی, ہمیں پتہ چل تو جاتا تھا ہم بیٹیاں تھیں, کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو بہت اچھے سے سمجھتی اور ماں بھی سمجھتی ہے. تو میری امی کی جب آنکھیں ریڈ ہوتی تھی, کبھی کبھی وہ روتی تھی تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی, ہم سمجھ جاتے تھے لیکن ہم خاموش رہتے تھے, دکھ تو ہوتا تھا اندر سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کچھ سال گزرے تو ابو نے اچانک دوسری شادی کر لی بیٹے کی, اس میں کہ بیٹا پیدا ہوگا میرا. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا, 4 پھر ان میں سے بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے بعد ہمارے جب رشتے آتے تھے اس میں پرابلم ہونے لگی کہ ان کے ابو نے تو دوسری شادی کر لی بیٹیوں کی وجہ سے. 10 سال تو ایسے ہی گزر گئے ہمارے. رشتے آتے تھے انکار ہو جاتا تھا, رشتے آتے تھے انکار ہو جاتا. میری چھوٹی بہنیں تھی, پھر مشکل سے ہوئے ہم 2-3 بہنوں کے رشتے. میری شادی ہوئی, میری شادی پہ یہ ہوا, میری ساس بھی جب رشتہ پکا ہو گیا تو یہی کہنے لگی کہ بیٹا ان کے گھر بیٹیاں پیدا. محسوس ہوتا تھا وہ باقاعدہ ان کے گھر تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ آگے نا ہمارے گھر بھی, مطلب یہ خوف ہے لوگوں میں. تو ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی, تو بس بڑی تکلیف ہوتی تھی, اور کیا کہتے ہیں تکلیف ہوتی تھی بہت زیادہ. پھر جب میری بیلی واقعی میری شادی ہوئی تو میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی. خیر تب تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن کوئی اتنی خاص خوشی بھی نہیں تھی. جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو خیر میرے ہسبینڈ آئے ہاسپٹل میں, میری ساس اور سسرال میں سے کوئی بھی نہیں آیا. وہ وقت گزر گیا, وہ وقت گزرا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کی جگہ پہ ہوں. مجھے میری ماں کی یاد آتی تھی بہت زیادہ. تو پھر جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی میری تو مطلب میرے پاس ڈیورس پیپر آ گئے, اور بس پھر اس دن مجھے یہ ہوا کہ ہم عورتیں بیٹے بھی پیدا کرتی ہیں, بیٹیاں بھی پیدا. جب بیٹے پیدا کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے, لیکن جب بیٹیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اتنا رویہ غلط کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو یہ بیٹے کہاں سے پیدا ہوتے؟ اچھا مجھے بتائیں, آپ کے والد نے جو بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی تھی تو ادھر سے پہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ 5 ہیں. وہاں سے 5 بہن. تو ان میں کوئی بیٹا ہے؟ بیٹا ایک. انہوں نے کیا ویسے تیر مارا, مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹے کے لیے وہ لائن لگاتے تھے بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں, پھر اینڈ میں وہی ہوتا ہے کہ وہی بیٹا سب سے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں میں کہ بیٹیاں تو لائک کچھ بن جاتی ہیں, ان کو اپنی ایگزسٹنس پروو کرنی ہوتی ہے. تو آپ کے بھائی نے کچھ وہاں پہ کچھ بھی نہیں, لاڈلا بیٹا ہے ان کا بگڑا ہوا, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید خیال کرے گا اپنی بہنوں کا یا اپنی ماں کا. اور جو آپ کی ماشاءاللہ سے 3 بیٹی ہیں, تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے مجھے ڈیورس دے دیا ہے, لیکن تیسری بیٹی پہ ڈیورس دے دیا مجھے. اور بس پھر اللہ کا شکر ہے, بیٹیوں کے نصیب سے بہت اچھا ہوتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میں کبھی بیمار ہوتی, جیسے ہم اپنی ماں کو سمجھتے, میری بیٹیاں مجھے دباتی ہیں, میرے لیے روتی ہیں. ویسے ڈاکٹرز نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو آدمی کے اس سے مطلب میڈیکلی تو پروو ہے, مطلب یہ عورت کا تو ہے ہی نہیں کہ وہ جو بیٹی ہو رہا ہے بیٹا ہو رہا ہے, وہ تو بندے کی اس سے ہے. بہانا چاہیے نا آدمیوں کو. انہوں نے شادی کی؟ نہیں, انہوں نے شادی نہیں کی. مجھے نہیں پتا, میرا رابطہ نہیں ہے. آپ کی بچیوں کی کفالت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی؟ ہاں, ان کا خرچہ دے دیتے ہیں, ان کا جتنی بات ہے خرچہ دیتے ہیں. لیکن کبھی بھی انہوں نے پوچھا نہیں مجھ سے, کبھی بات نہیں ہوتی ان کی ڈیورس کے بعد, رابطہ نہیں ہے بالکل. میں مطلب شازی جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کوئی پہلی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جن کو بیٹی کی پیدا ہونے پہ, اور کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں آگے کی جہالت تو یہ برقرار رہے گی, جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ اپنی بیوی کو اس کے حق سے دستبردار کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے, اور جو خوش نہ ہو ایسے غم میں آ کے انتہائی برا قدم اٹھائیں؟ دیکھیں, قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ مشرکین کا طریقہ کار ہے نا کہ آپ بیٹی کے پیدائش پہ افسوس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کو مبارک قرار دیا حدیث میں
مبارک قرار دیا ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، وہ مبارک ہے، برکت والی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ جنت میں اس کا داخلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو مرد ایسے کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا خدا نے یہ طاقت انہیں دے دی ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونی ہے. آپ اگلی کو چھوڑتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو قرآن میں جب رشتہ کوئی بھی ختم کرنے کا ہے نا تو اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بھانپو، کہیں کوئی ایک چیز جو تمہیں پسند آتی ہے اسی کے ذریعے سے تم اس رشتے کو کنٹینیو کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. اب اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ہم، اور یہ بہت ساری جگہوں پر ہیں، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے مدیحہ، بہت ساری جگہوں پر ہے کہ 7 بچیاں پیدا کر لیتے ہیں اور 7ویں بیٹی پر جو ہے وہ جب جینڈر پتہ چل جاتا ہے تو گھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور پھر طلاق نامہ جو ہے وہ آپ یہ بات کریے. پتہ نہیں کتنی خواتین جو ہے وہ بچیوں کو جھولے میں ڈال کے، وہ جو باہر آپ سے دیکھتے ہیں عیدی سینٹر کے بھی جھولے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی بچیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو ایسے بیٹوں کو اتنی پیاری بیٹیوں پہ فوقیت دیتے ہیں، جو اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے. ایسے وہ لوگ کہ اچھا اس میں اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. جہاں ان کے شوہر نے مثال تو جیسے وکٹم ہے یہ آئی ہیں تو وہاں ان کی ساس دوسری اولاد پر نہیں آئی، ساس نے، نندوں نے اور پورے گھر جو پوری سوسائٹی ہے انہوں نے ذہن بنانا شروع کر دیا تھا کہ اب تمہاری جو تیسری اگر بیٹی ہوئی نا تو تم اس کو چھوڑ دینا. تو وہ ان لوگوں کی تو بات سن رہا ہے کہ جو اللہ سے دور ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سن رہا. ہمارا ایک بڑا کاؤنسلنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں معلوم. اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یقین جانتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں، ان کی مانتے نہیں ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. اور رسول والوں میں آپ کو میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ جن کے میرے ایک خاتون بڑی یعنی بہت بوڑھی بہت ضعیف والد ان کو دواخانے پہ لے کے آتی. میں حکیم بھی ہوں تو میں نے ان سے بولا کہ آپ ہمیشہ لے کے آتی ہیں، کاش آپ کو کوئی بھائی ہوتا. تو وہ عورت جذبات میں آ گئی. لیکن یہ جو میرے والد بیٹھے نا ان کے 9 بیٹے ہیں اور میں اکلوتی بیٹی ہوں اور 9 بیٹے ان کو گھاس میں ڈالتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم یہ زندہ ہے مر چکا ہے. آپ اندازہ کیجئے. یہ میں میں کوئی واقعات نہیں سن کس یعنی میرے سامنے واقعات آ رہے ہوتے ہیں. اور جس سے یہ بات کر رہے تھے ہمارے عمران بھائی، بیٹی ہونے پر آپ یقین جانیں بیٹی جس طرح باپ کی خدمت کرتی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں، سید محمد عبد الرحمن، اس کے بعد سید محمد حسن. جب محمد حسن کی ولادت ہوئی اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میری بیٹی ہو. نہ میں نے کوئی چلہ کیا، نہ کوئی وظیفہ کیا. بس ایک رب سے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پیدا ہو اور میں اس کا نام فاطمہ رکھوں. تو میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا. 3-3.5 سال کی بچی ہے، کوئی اس کو پڑھایا تو نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے. میں گھر سے نکل رہا ہوں تو وہ جوتے سامنے رکھ دیتی ہے. وہ کچھ کھا رہی ہو تو وہ مجھے ایسے کہتی ہے کہ بابا بیٹیاں. اس سے چھوٹی جو سیدہ میں ابھی تقریباً 1.5 سال کی بچی ہوں. کل میں نے اس کو کیلا دیا کل رات کا بعد. تو ہم دونوں بیٹھے ہیں میاں بیوی. تو وہ سیکھ اتنی چھوٹی سی تو ہے 1.5 سال کی بچی، ابھی سے کھڑا ہونا اس کو سیکھا. تو کیلا کھاتے ہوئے اس نے مجھے اوپر کر رہی ہے نا ایسا. میرے بھائی نے بولا آپ جانتے کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. بولا یہ جو کھا رہی ہے نا یہ چاہ رہی ہے کہ پہلے آپ کھا لیں. تو یہ محبت، یہ شفقت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میرے کام نہیں بنتے. اب سنیے گا توجہ سے ناظرین، اور یہ خاص طور پہ اس طرح کے جو 3 بیٹیوں یا 7 بیٹیوں پہ طلاق دیتے ہیں وہ سنیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنی والدہ سے دعا کے لیے کہیں. تو انہوں نے کہا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا. فرمایا اچھا تم اپنی بہن سے کہو. کہا بہن بہت دور ہے. فرمایا تمہاری بیٹی ہے؟ فرمایا ہاں 3 بیٹیاں. فرمایا جاؤ ان تینوں سے کہو کہ وہ تینوں تمہارے لیے دعا کریں. 1 سے 1.5 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ کہا تھا وہ میرا کام جو کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا وہ اللہ نے نکال دیا. تو مطلب کیا ہے، بیٹیاں بہنیں مائیں دل سے دعا کرتی ہیں اور اپنے آنسوؤں سے پورے مسلح کو بھگو دیتی ہیں کہ پروردگار میرے بھائی کے، میرے بیٹے کے، میرے باپ کے جو کام ہے پروردگار، وہ ان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بھولتی نہیں ہے. ایسی ہوتی ہیں یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. آپ اپنے جو جنازوں پہ دیکھیں جن جنازوں میں کہتے ہیں کہ بیٹیاں نہ ہو تو ان کے جنازے بھی. ایک جملہ میں کہوں گا بہن، ہر چیز سجا دے. بیٹی جب تک زندہ ہے نا وہ آپ کے لیے بیٹی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گی.
क्या प्यारी बात है। नबी बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नवाब शाह से कॉलर है। नबी बख्श है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप प्लीज टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज, टेलीविजन की आवाज़ बंद। बड़े खुश हो जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं नवाब शाह से बात कर रहा हूँ। जी जी। जब बेटियां तो रहमत हैं, मुझे 4 बेटियां 2 बेटे हैं। जी जी माशाल्लाह। है ना, तो लेकिन जब बेटियां तो रहमत होती है, लेकिन जब ससुराल में जब रहमत क्यों बन जाती है, हाय ये हमें बताओ। हाय। तो आप अपनी बेटियों की बात करें, जब वो बहू ससुराल में चलेगी वहाँ पे मुश्किलात हैं उनको? नहीं, उनको तो मुश्किल आते हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे पास बहू बन के आई है वो भी रहमत हमारे लिए बन गई है। अच्छा तो जो ठीक। हमारे पास बहू बन के आई है वो भी हमारे लिए रहमत हो गई है, और बेटे को लेके चली गई। हाय। तो ये तो आपके बेटे जो ईमानदार थे, खुदा को हाथ नाजुर जान के, लेकिन उसने हमारे ऐसी रहमत कर दी, वो पोते भी लेके गई, वो समझे तो बेटे को भी लेके गई। हाय। तो ये बेटे जो आपके हुए थे, ये बाप के बेटे बड़े थे, बेटियां बड़ी थी? नबी बख्श साहब, 3 इनकी बेटियां, 2 इनके बेटे, और आप खुद देखें कि फिर जब 3 बेटियों के बाद जब बेटे होते हैं तो बड़े लोग मन्नतों मुरादों से पाते हैं, और वो जब बेटा छोड़ के चला जाए, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आप अगले की बेटियों को भी आप उनको कुछ ना कहें, आपका अपना बच्चा चला गया, यहाँ पे अपना भी देखा, और उनका गम ये है कि देखें कितनी मन्नतों मुरादों से जो है वो बच्चा उन्होंने माना और वो बच्चा चला गया। अब आप इनकी बेटे से मोहब्बत चेक करें, वो बेटे को नहीं कह रहे कि मेरा बेटा मेरे लिए ज़हमत बन गया, वो कह रहे कि अगले की भी जो बेटी है वो मेरे लिए ज़हमत बन गई क्योंकि मेरा बच्चा लेके मुझसे चली गया। तो ये तो सूरत हाल है लामा साहब। ये तो वो जो मैंने बात की ना कि बेटियां एक गैर लड़के को जो कि आपके घर में नहीं रहता उसको आपका बेटा बना देती है, लेकिन बेटा एक गैर घर से जो बच्ची आती है उसको आपको बेटी नहीं बना पाता। उसमें देखिए ये इससे पहले शायद किसी प्रोग्राम में थोड़ा सा इस टाइप में मौजूद में गुफ्तगू हुई थी। अलम ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि बेटी रहमत और बेटा नेमत, वो मौजूद अपनी जगह रहे। ना सारे बेटे रहमत होते हैं और ना सारी बेटियां रहमत होती हैं, ये भी अपनी जगह हकीकत है। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि माहौल क्या दिया जा रहा है। ठीक है ना, जिस आगोश में वो आ रही है। इसलिए देखिए मैं बताऊं आपको कि बेटी की शादी करते वक्त वालिदैन इतने परेशान नहीं होते, बेटे की शादी करते वक्त आज परेशान होते हैं। बिल्कुल, बेटी घर आ रही है, इसलिए उन्हें पता है कि हमने क्या चीज़ तैयार की है। ठीक है, जो हम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो क्या चीज़ तैयार की है, जो हम किसी को दे रहे हैं। ठीक है, जब बेटे की शादी करते हैं पता नहीं होता आने वाली चीज़ क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है, दोनों तरफ तरबियत का फुकदान है। ठीक है, ये अच्छा। तो जब तरबियत का फुकदान होता है तो नतीजा क्या निकलता है, इसलिए कहते हैं बेटे की शादी आजकल जुआ हो गई है। जी जी बिल्कुल, बेटी की शादी जुआ नहीं है इतना बड़ा, बेटे की शादी जुआ है इस वक्त। ठीक है, इसलिए अब अच्छा तमीज़ कैसे हो, शादी से पहले जो है जब रिश्ता देखने जाते हैं आप तो ऐसी ताबेदार और वफादार लगता होता है कि इससे ज़्यादा कोई खिदमतगार कोई नहीं होगी। लेकिन जहाँ शादी होती है ऐसे किस्से हैं, होता है क्या उसके मतलब में जाते हैं। अब ये तमीज़ कैसे हो हमें कि देखें हमें जब शादी होगी पता कैसे चले। मैं ज़रा मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम तरबियत की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतनी मन्नतों मुरादों से 5-6 बेटियों के बाद बेटा हासिल करते हैं और फिर वही बेटा जो है वो माँ बाप को पूछता ही नहीं है और फिर उसके बाद घर से बाहर भी निकल जाता है। जैसे भी हमारे साथ नबी बख्श साहब मौजूद भी थे और वही उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ यही थी कि जो बेटा है वो चला गया, बहू उसको लेके चली गई और उनका बेटा बड़े आराम से चला गया। तो आप इससे बात करते फिर मैं इमरान तो देखिए मैं बुनियादी बात हम पे बात कर रहे थे कि अब हमें अंदाज़ा कैसे हो कि जिसको बहू बना के ला रहे हैं, जब आएगा तो पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना।
تو اس میں ایک اب میں نہیں کہوں گا کہ مستند روایت ہے، لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ رہی کہ جب لڑکی لڑکے کا رشتہ کرنے لگی ہیں آپ، تو 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے. استخارہ ہو گیا، ان کے نام کی میچنگ ہو گئی، اسٹارز ہو گیا، یہ یہاں تک تو اختیار ہے. جانچ پڑتال بھی کرنی چاہیے، جانچ پڑتال معلومات. اچھا اس کے بعد پھر یہ کہ پھر بھی کیسے معلوم ہونا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ لڑکی کی نانی کو دیکھو، ٹھیک ہے، اور اگر نانی کے نہیں. اچھا یہ بھی ایسا ہے کہ نہیں موضوع مان لو خاندان میں پتہ ہوتا ہے نا کہ نانی کیسی تھی، زندہ نہیں ہے معلوم تو ہوتا ہے. اچھا اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں بہت ساری. اچھا یہ کوئی فارمولہ ایسا نہیں کہ یہ 100% اس کو فالو کیا جائے، لیکن اس میں یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ تر اس کا اثرات آتے ہیں، نانی کی نواسی کے اندر اثرات آتے ہیں. اس کی مثال ہم تاریخ اسلام میں دیکھیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں ہم، تو رسول خدا نے جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے اور کہا جب پتہ چلا کہ نواسی پیدا ہوئی ہے تو اس وقت لوگ پوچھتے تھے، لوگ آگے پوچھتے تھے کہ رسول خدا یہ بتائیے کہ ام المومنین جناب خدیجہ نے آپ کے اوپر اتنی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ کیا ہے، ہم ان کے لیے کیا کریں ان کے لیے. تو جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تھی تو مسجد میں اعلان کیا تھا، مسجد جب اصحاب سے بھر گئی تھی تو اس کو کہا تھا کہاں ہے میری نواسی، اپنے ہاتھوں میں بلند کیا تھا، کہا تھا اس کا نام میں زینب رکھا ہوں، تم لوگ پوچھتے ہو نا کہ خدیجہ کا بدلہ کیسے دوں، اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا. اور جناب زینب میں پوری ماں تو خاتون جنت ہیں ہی، لیکن جب دیکھیں جناب خدیجہ کو دیکھیں سلام اللہ علیہ کو دیکھیں کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، سب کچھ دین پر اور شوہر پر قربان کیا، ٹھیک ہے نا. وہی تربیت منتقل ہوتی ہے آگے. تو یہ دیکھیے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری کم سے کم جو جتنی احتیاط ہم کر سکتے ہیں وہاں تو کرنی چاہیے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم آنے والی بہو کو سارا کہتے ہیں وہ بھی نہیں غلط ہے. ہمارا بیٹے سمجھدار ہے نا، باشعور ہے نا، عقل ہے نا وہ. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی، اب چلائیں گے ہم تو نہیں نا، ڈرائیونگ تو اس نے کرنی ہے، کہاں بریکر آ رہا ہے، کہاں بریک لگانا ہے، کیا کرنا ہے وہ تو دوسرے دیکھنا ہے نا. اب ہم نے بیوی لگے دے دی ہے تو بھائی شوہر تم ہو، تم خود بھی تو دیکھو نا کہ کہاں تمہیں ایز اے شوہر ہونے کے ناطے اس کی کہاں ماننی ہے، کہاں نہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ حقوق سلب کر دو تم اس کے، جو اس کے رائٹس ہیں وہ پورے دو، لیکن تم اپنے وجود کو بھی ظاہر کرو نا کہ میں بھی شوہر ہوں، دیکھو کہ ہاں، اور احترام اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرا، بیوی کا احترام نہیں کرا. یہ سب چیزیں تو خالی اگر ہم 100% بہو کو الزام ڈھا دیں کہ آنے والی بہو ایسی ہے، وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. 100% اپنے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پیمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکی کے اندر اپنی ماں کی اور اپنی نانی کی عادتیں ضرور آتی ہیں، صحیح، وہ منتقل ضرور ہوتی ہے. اچھا عمران بھائی، یہ جو ہم جینڈر ڈسکریمنیشن ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جب گھر میں سالن میں چکن کا پکتا ہے تو جو لیگ پیس ہے وہ بیٹی کی پلیٹ میں آئے گی، بیٹے کی پلیٹ میں آئے گی، اور بیٹی کو لیے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ لیگ پیس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ بھائی نے کھانی ہے. تعلیم پہ بھی اسی کی زور دیا جائے گا، اس کو اچھا پڑھایا لکھایا جائے گا، اس کے لیے اچھا اسکول بھی، اس کی پین بھی لی جائے گی، اس کو اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا، اس پہ بھی، اور ان میں آپ کا بیٹا ہی چلا جاتا ہے. جی تو یہ بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں اپنے آس پاس. جی ہاں، دیکھیں ابھی جو فون آیا تھا ان کے تناظر میں اور آپ کی جو گفتگو کے تناظر میں کہ بہت زیادہ جو فرق کیا جاتا ہے، تو ہمارے آج بھی دیکھیں بہت ساری پڑھی لکھی فیملیز ایسی ہیں اور ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں، لیکن لڑکیوں کی شادی کسی اور اس میں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کی پراپرٹی کسی اور گھر میں منتقل ہو جائے گی. ایک جی بالکل قرآن سے نکاح کر دیا اور اس طرح پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں، انٹیریئر میں ہماری کارروائیاں بہت ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں وہ الٹریٹ ہے یا اسلام سے وہ ان کو کوئی شناسائی نہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی فرق کرتے ہیں کہ بیٹے کے لیے آپ نے صرف بوٹی کی مثال دی نا، بوٹی کھائے گا بیٹا اور یہ نہیں، تو وہ بیٹیوں کو پوری زندگی ان کی محرومی کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو چار دیواری بند رکھنا، حق مار لیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ جی بہو جو ہے گھر میں آ کے وہ دوسری کی بیٹی ہمارے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں مسٹیک ایسی ہوتی ہے، تعلیم ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ سے بج رہی ہے. بہو کو اگر آپ لائیں ملکہ رانی بنا کے لائیں اور اس کو گھر میں سکون سے رکھیں تو کبھی میرے سمجھ میں نہیں آتا کوئی بیٹی جو ہے آپ کے بیٹے کو لے کر جائے گی. ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں جو دستور جوائنٹ فیملی کا، تو اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہو کو لا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ جو کرائٹیریا ہمارا نا، اب نسب حسب تعلیم تربیت کچھ نہیں دیکھتے، سگڑ جھاڑو پوچھا گھر کی صفائی یہ سب کچھ کرے گی نہیں کرے گی. ابا کو جو ہے شوگر پہ وہ کیا بولتے ہیں انسولین لگائے گی نہیں لگائے گی، اماں کو جو ہے کپڑے دھو کے دے گی نہیں دے گی. بھائی آپ وہ گھر کی ماسی لا رہے ہو کہ آپ بیوی لا رہے ہو؟ میجورٹی ہمارے گھر میں حساب کتاب یہ ہے کہ معذور ماں باپ ہیں،
ڈس ایبل ہیں تو ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن آپ خود جاب پر ہیں، بیٹے پر ہے کہ آپ کریں، ہاں بیٹے پر ہے، خود بیٹا کرے، اپنے اسٹاف رکھو. یا بیٹے بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ باہر جاب کر رہے ہیں 7 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ معذور ہیں، آپ نے پورا بہو پہ لا کے بوجھ ان کا ڈال دیا کہ آپ کو پوری ان کی کیئر کرنی ہے. تو بھائی آپ جب کسی بیٹی کو بہت سے لوگ بیچارے رشتوں سے مجبور ہو کر وہ کر بھی دیتے ہیں کہ چلو شادی کر دی، رشتے نہیں آ رہے بیٹی کے. اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ دن بھر جو ہے نا ان کی وہ صلواتیں بھی سنتی رہے، پھر کھانے میں بھی کیڑے نکلتے ہیں کہ جی کھانے میں یہ اس میں نمک تیز ہے، اس میں مرچیں تیز ہے، اس میں یہ تیز ہے، میرے ہاتھ کا مسالہ یہ ہے، میرے ہاتھ کا مسالہ وہ. میں ایسی بھی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو بہو اگر کھانا پکا رہی ہے اچھا پکا رہی ہے، اس میں چپ چاپ جہاں بہو ادھر ادھر جا کے اس میں مسالے زیادہ کر دیے، پانی زیادہ کر دیا تاکہ وہ کھانا خراب ہو جائے. جب آپ گھر کا ماحول اس طرح رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بہو پھر یہ چاہے گی کہ لے کے بھاگ جائے. تو ایک مشورہ چھوٹا سا دیتے چلو یہاں پہ جو جوائنٹ فیملی رکھنے بھی چاہتے ہیں تو کم از کم یہ کریں جب بہو کو آپ لا رہے ہیں نا اس کی چند چیزیں الگ کر دیں. ایک تو روم سیپریٹ ہو، دوسری بات ہے اس کا کچن سیپریٹ کر دیں، اس کا راشن پانی سیپریٹ کر دیں، اور بیٹے پہ ذمہ داری ڈالیں، اپنے کچن کی ذمہ داری اٹھائیں پوری. ورنہ ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہے نا وہ ہر حرام بنے ہوتے ہیں آج کل کہ جی باپ گھر کا سب کچھ دیکھ رہا ہے، نازوں کے پالے ہوئے ہوتے ہیں نا، پھر وہ بیٹی کو لا کے آپ نے رون دیا، اس کے گھر کے اندر کے سارے کام کرو، سب کچھ دیکھو، سب آپ کو کرنا ہے، جھاڑو پوچھا کرنا ہے، یہ نہ کرے. اس کی وجہ سے بہو کو لے کر بھاگتی ہے. میں کہتا ہوں بہو صحیح کرتی ہے، پھر اگر وہ غلط کر رہی ہے آپ لوگ غلط کر رہے ہیں وہ اسی طرح کریے، ورنہ آپ پیار سے رکھیں. آپ کی بیٹی کی پرورش بھی تو ہے نا کہ بیٹا بھی وہ رکھتے رہتا کہ رہتا کہ اچھا جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ملتان سے ماہنور. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ جو مطلب اتنے رحمان کے بندے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنے نیک، اور میں ان سب کو سلام کرتی ہوں. آپ میڈم آپ کا میں پروگرام خاص طور پہ رمضان ٹرانسلیشن جو آپ کرتی ہیں وہ میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. ایسا ہے کہ جب میری شادی ہوئی نا میڈم تو میرا مطلب فرسٹ پریگنینسی ہوئی تو میرے دل میں جیسے کہ عموماً زیادہ تر مطلب لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے، لوگوں نے ذہن میں ڈالا ہوا تھا کہ دیکھا ہوگا تو عورت کے پاؤں جم جائیں گے یا سسرال میں عزت ہوگی یا سسرال والے چھپ. میرا بھی مطلب وہی تھا عام لڑکیوں کی طرح. تو میرا جو مطلب پریگنینسی ہوئی تو میرا یہ تھا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو، میں خواہش کرتی تھی بیٹے کی. لیکن جیسے جیسے مطلب وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر سیکنڈ تھرڈ تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ مطلب میرے گھر بیٹی ہی پیدا ہونے والی. جیسے دنیا میں آئی بیٹی تو میں مطلب ہے کہ اس طرح جیسے میں نے وہ اس کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ تیرا شکر کہ مجھے بیٹی عطا فرما دی، کیونکہ بیٹی جو ہے نا اللہ کی رحمت ہے. اور عورت آپ کو پتا ہے کہ بیٹیوں کا جو معاشرے میں مقام ہے وہ کتنا بلند اور بالا ہے. یہ سمجھدار سے صاحب علم نہیں سمجھ سکتا اس بات کو کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام اتنا بلند کیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رہتی. میں نے اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گھر رکھی، یقین کریں یہی شکر ادا کی کہ یا اللہ تیرا میں لاکھوں کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ تم نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا اور ماں جیسے رتبے سے نوازا، اولاد جیسی نعمت سے نوازا. آپ یقین کریں میری بیٹی ابھی 7 سال کی ہے میڈم، تو اس کے اندر جو درد اور جو جذبہ مجھے لیتے ہیں نا میں کبھی بیمار ہو سکتی ہوں نا تو آپ یقین کریں میرا بیٹا 5 سال کا محمد احمد وہ اس طرح مطلب وہ نہیں ہے کہ مطلب اس کے اندر میں ساتھ نہیں ہے جو میری بیٹی کے اندر وہ رونے لگ جاتی زاروں کو تار کے 15-20 منٹ تک ایسے زور زور سے. میں کہتی ہوں اتنا مما آپ کو کیا ہو گیا، مما آپ کو کیا ہو گیا. وہ پھر میں ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی تھی، یا اللہ میری مما کو لمبی زندگی دے دے، یا اللہ میں اپنی مما کے بغیر نہیں رہ سکتی. رونے لگ جاتی ہے، سجدے میں گھر رکھ دیتی ہے. جیسے میں نماز پڑھتی ہوں میری بیٹی میرے ساتھ نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے میرے ساتھ، کوئی نہ کوئی میں صورت کہتی ہے بیٹا آپ پڑھو یہ والی. تو اس طرح اب بیٹے ہے نا بیٹے خواہش تو میں کرتی لیکن میرا ذہن جو ہے نا وہ ٹوٹلی کنسیپٹ چینج ہو گیا. میرا بیٹا جب پیدا ہوا میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، 2 سال کی تھی میری بیٹی. آپ یقین کریں مجھے جب ریکوری روم میں شفٹ کیا اس کے بعد مجھے وارڈ میں شفٹ کیا. وارڈ میں جب مجھے مطلب ہے میں گئی تو مجھے سارے عملے نے جو مجھے نہیں آ رہا تھا، نرسیں ڈاکٹر انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کی بیٹی اس کو تو 2 سال کی تھی میری بیٹی، اس کو انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ میڈم آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ آپ کو دیوانوں کی طرح ہر مطلب روم میں جا کے دیکھ رہی. میری مما کہاں، میری مما کہاں، ان کو نہیں پتا میں آفس میں تھی.
تو میں اتنا روئی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر سے بھی نواز دیا تھا، لیکن میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میرے مالک کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں تیری ذات و صفات کو پہچان نہیں سکی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم اس قدر ناشکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مطلب نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اپنی رحمت خاص سے کہ ہم کو دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ اتنی پیاری نہیں، مطلب جو جن کے پاس نہیں ہے نا، جن کے پاس نہیں بیٹی، آپ ان سے پوچھیں کہ بیٹیوں کی مطلب کیا امپورٹنس کتنی ہے، ان کی سگنیفیکنس کتنی ہے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ یہاں پہ سمیرہ بھی موجود ہیں اور سمیرہ بھی ماشاء سے بیٹیوں کی ماں ہے. سمیرہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جو کہانی ہے ہمارے سامنے بیان کریں. السلام علیکم. میری 5 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، شکر ہے اس رب کی ذات کا، میں خوش ہوں ان سے، لیکن جن سے رشتے تھے وہ خوش نہیں تھے. اور 5 سال میں اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی. 2 تک تو سب کچھ معاملات ٹھیک رہے، ایک تیسری کے بعد جیسے ہمیں ایک کونے سے لگا دیا گیا. کوئی آتا جاتا تھا تو ہمیں آنے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں کہیں باہر لے کے نہیں جایا جاتا تھا کہ آپ کا پوتا نہیں ہے، آپ کی 3 پوتی ہیں، اچھا آپ کا پوتا نہیں ہے، اچھا 3 پوتیاں ہیں، یوں ہی ہوتا تھا. وہاں میری ساس کا منہ اتنا بن جاتا تھا کیونکہ میں شادی کر کے کراچی سے حیدرآباد گئی ہوں. ہم 2 بہنیں اور ایک ہی بھائی ہیں. وہاں پہ میرے شوہر جو شادی رشتہ داروں میں ہوئی ہے؟ میری کزن ہے، میرے خالہ زادے اور اکلوتے تھے وہ. تو اس میں میری ساس سگی خالہ کے گھر گئی تھی میں. اب میں یہ بات اپنی والدہ سے بھی نہیں شیئر کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ وہاں کیا معاملات تھے، کیونکہ ان کے پاس تو دوہرا دکھ تھا، ایک بیٹی کا، دوسرا اپنی بہن کا. وہ دونوں ہی بہنیں ہیں. بہت مشکل وقت گزرا. 5 سال الحمدللہ اچھا وقت گزرا، شکر ہے رب کی ذات کا. 3 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے مجھے خوشی دی اور سب خوش تھے. لیکن تیسرے مہینے میں ہی میری ساس نے کہہ دیا کہ اگر میرے شوہر سے کہا کہ اگر اب تمہاری بیوی نے بیٹی کو پیدا کیا تو یہ اسے گھر نہیں لانا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے سالوں کے بعد، آپ کی بیٹی ہے بیٹا سکتا، آپ کو پتہ تھا؟ نہیں پتا تھا آپ کو؟ ہاں مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے جب مجھے دوبارہ خوشی دی ہے تو میں سو خوشی مناؤں یا افسوس کروں. کیونکہ اگر بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کے کہاں جاتی، لیکن حکم ربی اس کے آگے کسی کی نہیں چلی. آپ تو بڑی منتیں مانی ہوں گی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ میرا گھر بچ جائے. کچھ بھی نہیں، میں نے اپنا فیصلہ رب کی ذات پہ چھوڑا. میں نے کہا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میرے لیے بھی، میری بیٹیوں کے لیے بھی اور آنے والے کے لیے بھی. اللہ نے 8 سال کے بعد جو دوبارہ بیٹیاں دی، دونوں ٹوئنس دی. میری والدہ کو بلایا گیا، میری والدہ تیسری بیٹی بھی، تو اس وقت پھر گھر میں کیا ہوا تھا؟ کچھ مسئلہ؟ بہت لڑائی جھگڑے، بہت بڑی مشکلوں سے ہمیں گھر میں رکھا گیا تھا. میں نے تیسری بیٹی کے بعد ہی مجھے بھیج دیتے، لیکن اس امید پہ میرے شوہر نے کہا کہ امی انشاءاللہ اللہ خوشی دے گا. میں اس وقت بھی بڑا شکر ادا کرتی ہوں ان کا کہ انہوں نے کچھ ساتھ دیا میرا. ہاسپٹل سے ہی میری ساس کو جب میری والدہ نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ نہ میری پوتیاں ہیں اور نہ میری کوئی بہو ہے، اپنی بیٹی کو لو اور اپنے گھر جاؤ. مجھے افسوس اس چیز کا نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے پالوں گی. مجھے افسوس اس چیز کا تھا کہ ان کے باپ نے اپنی بیٹیوں کا چہرہ نہیں دیکھا. جب آپ کی 3 بیٹیوں کے بعد 8 سال بعد پھر جو ٹوئنز بیٹیاں ہوئی ہیں، آپ کے ہسبینڈ نہیں آئے؟ نہیں آئے، کوئی بھی نہیں تھا. آپ نے پہلے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، آپ کو پتہ تھا بیٹیاں نہیں؟ کچھ نہیں. میری ساس باضد تھی لیکن میں نے کسی صورت بھی نہیں ہونے دیا. بس میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی ذات پہ چھوڑا تھا کہ جو بھی ہو معاملات وہ دیکھے گا. میں اپنی بیٹیاں لے کے، اور آج تک بھی میں جب اپنی امی کے گھر گئی 1 مہینے تک لگاتار کال کرتی رہی، کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے اپنا نمبر چینج کر دیا. میری ساس کو فون کیا، ایک ہی جواب، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کرتے خاندان میں اور لوگوں نے بھی منانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ 2 بہنیں ہیں، سگی بہن. انہوں نے کچھ کسی کے سامنے کچھ کہا ہی نہیں. میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں. یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی رہے گی تو میری نسل کیسے بڑھے گی؟ اللہ اکبر. جبکہ ان کی خود کی بیٹی نہیں تھی. اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 1 سال بعد انہوں نے مجھے ڈیورس دے دی. نہ انہوں نے کبھی پکچرز، میں نے کوشش کی اتنی میری ساس کے موبائل پہ، انہوں نے نہ کبھی دیکھی نہ کچھ. تو مجھے بتائیں سمیرہ صرف آپ کی 2 ٹوئنز بیٹیاں کے باپ نے دیکھی کہ باپ نے 3 بڑی بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیا؟ انہوں نے سب کو
5 बेटियां लेके मैं अपनी अम्मी के घर आ कोई किफालत नहीं, बच्चियों को देखने नहीं आए कि मेरी बच्चियां किस हालत में है। चलो वो तो जो ट्विंस हुई थी तो बाद में हुई थी, उन तीनों का भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुझे भेज दिया। 1 साल बाद इन्होंने मुझे तलाक दे दी और 2 महीने के बाद फिर उन्होंने शादी कर दी। लेकिन कहते हैं ना मकाफाते अमल है, रब है, बेशक। मुझे ये फ़िक्र नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी। शुक्र है रब की ज़ात का, उन्होंने मेरे वालिद साहब को इतना दिया था कि मुझे इस चीज़ों की टेंशन नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी दोबारा से बेटी ही दी। तो मैं कभी कभार कहती हूँ ना, शुक्र भी अदा करती हूँ और कभी अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हूँ। कभी जब मैं ऐसी बातें करती हूँ कि देखो तुमने मुझे छोड़ा था इस बेटी के लिए, आज अल्लाह ने फिर तुम्हें वो दिए, अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है। हाय, मतलब ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती। अगर हम वही बात करें ना कि हम वही कहते हैं मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि वाकई ये कह सकते हैं कि हाँ जिस चीज़ की तुम्हें बहुत तलब थी तुम्हें अल्लाह मियाँ ने वो फिर भी नहीं दी, क्योंकि तुमने अल्लाह मियाँ की रहमत से इनकार किया है। तो ये जो अल्लाह की रहमत से एक मुसलमान होके हम, क्योंकि वो तो बात है कि जी मुश्रिक ये किया करते थे, हम मुसलमान होकर हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, अल्लाह की नबी की बेटियों को मानते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आपने देखना है ना कि बेटियों के लिए मन्नत कैसे मानी जाती है और कैसे दुआएं की जाती हैं, तो आप अहले बैत के घराने में देखें कि नमाज शब में बेटियों को माना गया है। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा की सबसे छोटी पोती जनाब सकीना, उनको तो इमाम हुसैन ने नमाज शब में मांगा है और पता नहीं कब से मांगते आ रहे थे कि उनको ऐसी बेटी चाहिए थी। वो तो वो घराना जो बेटियां मांग मांग के लेते थे, और ये एक हम है, महरूम है ना वो लोग, महरूम है। और मैं तो मतलब कि खुद जब हम बेटी हैं तो महरूम लोग हैं, वो फील होती है। नहीं, मैं ये समझती हूँ खुदा उनको ये नेमत देना ही नहीं चाहता है। महरूम लोग हैं वो जो ठुकराते हैं कि जो इनको नेमत अता की जाने वाली थी, नाशुक्री करते हैं ना। खुदा नाशुक्री करने वाले से नेमतें छीन लेते हैं। तो ये उस बंदे के साथ ऐसा ही हुआ है कि जो नेमत उनको मिलने वाली थी ना, नाशुक्री की बिना पर 2 नहीं बल्कि 5 बेटियां उनसे ले ली गई हैं कि तुम इनकी कफालत भी नहीं कर सकते हो और रसूलुल्लाह की कुर्बत भी नहीं पा सकते हो। जो ज़मानत दी गई है ना इस चीज़ की, वो ज़मानत भी तुमसे गई, क्योंकि औरत जो होती है ना वो बहुत नाजुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़वातीन उस पर ऊँट पर चढ़ा करती तो असहाब को कहते थे नहीं ये शीशों की मानंद है, आप उनके साथ ये सलूक करते हैं, ये रवैया अख्तियार करते हैं। और मुझे ये बताएं, वो जो खातून वो खुद भी तो एक औरत ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ये कह रही हैं कि भाई ये बेटियां क्यों पैदा कर रही है, तो किसी के जज्बात से खेलना, किसी के एहसासात से खेलना, किसी को इतनी तकलीफ देना कैसे ज़ेब दे देता है आपको? आप कैसे ताने दे सकते हैं? आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? किसी की पूरी ज़िंदगी से आप खेल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको ना थोड़ा औलाद के हवाले से, क्योंकि देखिए दुआ तो ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे, और बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। अब जैसे हमारी बहन है और बहुत सी ख़वातीन जो कि अपने घर बचाना चाहती हैं, बड़ी तकलीफ़ से मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतनी इंसल्ट फील हो रही है ये पूछते हुए भी आपसे, लेकिन अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो क्या उसके लिए कोई वज़ाइफ हैं कि अल्लाह पाक चले ठीक है बेटियाँ तो पराए घर चली जाएंगी, जो बेटा उनके पास अल्लाह करे रहे, कोई वज़ाइफ भी इसमें है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल वज़ाइफ हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, बेटा या बेटी अल्लाह की नेमतों से बहुत बड़ी नेमत है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि जो बे औलाद। और नेमत का कॉन्सेप्ट कहाँ से पड़ा कि जी बेटा होगा तो नेमत है, बेटी होगी तो रहमत है, ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना उसको। देखिए, रहमत का मामला नेमत से बढ़कर है। तो बेटे को नेमत कहा गया और बेटी को रहमत कहा गया। आँखें नेमत हैं, दिमाग नेमत है, जिस्म नेमत है, मगर आप शऊर वाले तो इस तमाम चीज़ों पर रहमत है। अगर ज़हीन है तो ये रहमत है। एक और चीज़ है यहाँ पर नुक्ता कि नेमत का सवाल होगा आपसे, जो भी नेमत दी गई है ना उसका सवाल होगा, और रहमत जो है ना उसका कोई सवाल नहीं है। रहमत आपको जन्नत में भी लेके जाएगी ना, आपके लिए आड़ है। और देखिए नबी साहब ने इस तरह इशारा किया, तो सबसे पहले वो लोग कि जिनके बेटियां हैं, जिस तरह बताया गया बेटियां 5 बेटियां 7 बेटियां, उन लोगों को चाहिए उनको देखे जिनके पास औलाद नहीं। और ये तो निकल के जन्नत से, वैसे तो जिन्होंने बेटियां छोड़ी हैं, बेटियां छोड़ी हैं। असल में मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपना फ़ैसला किया कि वो अल्लाह के नबी के साथ इस तरह ना खड़े हों। अगर वो इनकी परवरिश करते
اور ان پر خرچ کرتے, جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ابھی عمران بھائی کی زندگی کا ہے نا, ان پر خرچ کرتے تو اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا, اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے اور یہ صاحب عزت مقام شرف اس دنیا میں بن جاتے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر وہی بات کہ میں بہت ہی تکلیف سے بات پوچھی کیونکہ مجھے ان بیٹیوں مطلب اکثر مجالس وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں, میلاد وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اسپیسیفکلی جب دعا بھی کرتے ہیں تو اولاد نرینہ کے حوالے سے دعا کرتے ہیں. میں نے بڑی کم کسی کے لیے دعا کی اللہ میاں ان کو بیٹی عطا کرے, یہ مجھے اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ بھی فرما رہی ہیں, تو مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جن کے صدقے کا نام, یعنی جن کا نام لے کر آپ اللہ سے صدقہ مانگیں گے, دعا کریں گے, وہ خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور بی بی فاطمہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل کی, اور پورا زمانہ کہتا تھا کہ نبی اسلام آپ نعوذ باللہ ابتر ہیں. ابتر کا مطلب یہ کہ آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے. آج آپ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کو پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبوب بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا نام لے کے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرماتے تھے کہ ابتدا میں 3 مہینے جو ہے وہ آپ یا حیو یا قیوم عصر اور اپنا مستقل پڑھتے رہیں, عصر اور مغرب میں یا باری مصور پڑھیں. 3 مہینے کے بعد عصر اور مغرب میں آپ لفظ اللہ کا نام سے یا متینو یا متینو یا متینو یا متینو کی کثرت کرتے رہیں, تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا لڑکا. اسی کے ساتھ پھر یہ کہ 3 کھجور جب ابتدا, یعنی کہ جو چاند کی جو ابتدا کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں, پہلی, دوسری, تیسری, اور 13ویں, 14ویں اور 15ویں, اس میں آپ 141 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے, اور دعا کرنے کے بعد ان کھجوروں کو استعمال کیجیے, تو اس سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 141 مرتبہ. پھر کثرت کے ساتھ آپ نماز تہجد کی عادت بنائیے, اور پھر یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ جو مجھے اولاد عطا فرما بردار عطا فرما. میرے پاس ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے مطلب اولاد نہیں ہے, 17 سال اولاد نہیں ہے, یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں بیٹا ہی عطا فرما. دماغ دیکھیں اس قوم کا کہ اولاد نہیں ہے, دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما. یہ نہیں کہہ رہے کہ زندگی صحت والی اولاد دے. اچھا ہوا کیا, سنیں ناظرین آپ بھی توجہ سنیں کہ 3 مہینہ وہ بیٹا بہت ہی خوبصورت وہ میرے پاس لے کے آئے کہ دیکھیے مفتی صاحب ہماری اولاد پر. تو 4 یا 5 مہینے کے بعد وہ مجھے ملے مسجد کے اندر. میں نے کہا آپ کا بیٹا کیسا, تو رو پڑے, کہنے کہ بالکل صحیح تھا بیٹا ہمارا. ہم نے اس کی ماں نے دودھ پلایا اور اس نے بچے نے الٹی کی تو وہ الٹی وہ واپس لے گئی, چوک کر کے گلے کے اندر وہ پھنسی اور بچہ تڑپ کے ہمارے سامنے مر گیا. 17 سال کے بعد اولاد ہوئی اور وہ پھر بے اولاد ہو گئے. تو یہ جو دعا کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو زندگی والی صحت والی, ہاں اے اللہ نصیب والی اولاد عطا فرما. یہ ایک جب آپ دعا مانگے نا, میں ناظرین سے لفظ استعمال کروں گا, دعا مکمل مانگے. ہم دعا مکمل نہیں بلکہ ادھوری مانگتے ہیں. آپ جو مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے. تو دعا جب بھی مانگیں کمپلیٹ مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اچھا ابھی ایک اسپیشل کال بھی آئی ہے, انہوں نے کہا عمران بھائی کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ بیٹیوں کے لیے اچھے نصیبوں کے لیے, میں آپ دونوں سے پوچھنا کہ اچھے نصیبوں کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ کیا دعا بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ بچے جب بڑی ہوں تو اچھی تعلیم بھی, وظائف اگر کوئی ایسے جسے اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور اچھے گھروں میں بھی جائیں. سورہ فرقان کی ایک آیت ہے بہت پیاری, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. قرآن کریم کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں نا, اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ربنا حب لنا, اے ہمارے رب ہمیں گفٹ عطا فرمائیے, عطیہ فرمائیے, من ازواجنا جو ہماری جوڑیاں ہوں, بیویاں ہوں, وذریاتنا اور ہماری جو اولاد ہو. اب اس ذریت کے اندر بیٹے بیٹی سب شامل ہیں. قرۃ اعین, اتنا پیارا جملہ اس میں فرما دیا, سب کچھ آ گیا. قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک اسی سے ہوتی ہے جس سے آپ کو ہر لحاظ سے سیٹسفائی ہوں, خوش ہوں, تعلیم, تربیت, اخلاق, شکل, صورت, پہنا اوڑھا, صحت, سب چیزیں. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگاروں کے امام بنا دے. یہ میں آپ سے ریپیٹ دوبارہ کرواؤں گی, مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے وظائف شامل کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم اسپیسیفکلی جو بات بھی کریں وہ یہ بات کریں کہ جو لوگوں کے گھروں میں بیٹے کی پیدائش پہ تو بڑی زبردست ایک سیلیبریشن ہوتی ہے, اور بیٹیوں کی پیدائش پہ ہم لوگوں کے منہ دیکھتے ہیں کہ بڑے اتر جاتے ہیں.
اتنی خواتین جو الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں دل میں مسلسل دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کرے بیٹا، اللہ کرے بیٹا. اور بہت ساری ڈاکٹرز جو الٹرا ساؤنڈ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑ جاتی ہے جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہے. تو وہ خاتون جس کے گھر پہلی ہی پیدائش بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے اور ابھی اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کافی بیٹیاں اور پھر اس کے بعد بیٹا نہیں ہوا تو اس کو ٹینشن ہے، لیکن کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، میں کال بھی لوں گی اس کے بعد، کیونکہ وظیفہ بتا رہے تھے عمران بھی کے پاس جاؤں گی. تو کالر ہمارے ساتھ ہے نور کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی نور، مجھے ایکچولی اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. میں الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں اور پچھلے 8 سالوں سے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں. اور جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے اسی حوالے سے مجھے ایک چیز شیئر کرنی تھی، وہ یہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری خواتین آتی ہیں جو الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں اور یہ پتہ کرواتی ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور جب وہ پتہ کروا رہی ہوتی ہیں تو ان کے فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں، ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پریشان ہیں. وہ زیادہ تر ڈاکٹرز کو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہماری فیملی کو مت بتائیے گا کہ اگر ہماری بیٹی ہے، آپ ہمارے ہسبینڈ کو مت بتائیے گا کہ اگر ہماری بیٹی ہے. اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کی 4تھی یا 5ویں بیٹی ہوتی ہے تو وہ گھر ہی نہیں جاتی ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں اور یہیں آس پاس رہتی ہیں اور وہ جاتی ہی نہیں ہیں کہ اگر پتہ چل گیا ان کو تو وہ ہمیں مار دیں گے. ایک ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی ہماری ڈپارٹمنٹ میں کیس آیا تھا، وہ یہ کہ وہ خاتون ہمارے روم میں آئی ہیں اور وہ رو رہی تھی. باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا بس یہ مت بتائیے گا کہ میری بیٹی ہے ورنہ میرا شوہر مجھے مار دے گا. تو مجھے یہ مطلب سمجھ نہیں آتا یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. مجھے بتائیں نور، کیونکہ آپ تو ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کرتی، تو یہ تکلیف یہ جو خبریں ہوتی ہیں آپ کے لیے بھی تکلیف سے بن جاتی کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہونے والی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں چلتی. وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس آتے ہیں نا باہر، وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے اندر روم میں اور وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ آپ نے کیا دیکھا، یا پھر رپورٹس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ رپورٹ پہ ہمیں لکھ کر دیں ورنہ ہم پیسے نہیں دیں گے، آپ پیسے جمع نہیں کروائیں گے اگر آپ نے رپورٹ پہ لکھ کر نہیں دیا. اچھا، اور مجھے بتائیں ویسے آپ کی نور شادی ہوئی ہے؟ جی میری شادی ہوئی ہے الحمدللہ. میرے 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں. آپ کے یہاں بیٹی ہے؟ میرے یہاں بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے الحمدللہ. اور بیٹی کی پیدائش میں مجھے خود بھی یہی تھا، جب میرے پہلا بیٹی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹی ہے بیٹا ہے، لیکن میری اپنی دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا پہلا بیٹا ہونا چاہیے. بٹ وہ جب بیٹی ہوئی تو وہ میرا بالکل مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. اور اس کے بعد جب میرا دوسرا بیبی کنسیو کیا میں نے، تو میں چاہتی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت ارلی میں کنسیو کر چکی تھی. اور اس ٹائم پہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں کہ میں اتنی جلدی یہ دوسرا بیبی لے کر آ رہی ہوں. اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ جو دوسرا بیبی ہے یہ کیا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیونکہ مجھے بیسکلی بیٹا چاہیے تھا. جب مجھے سیکنڈ والا بیبی کنسیو ہوا تو میں نے میڈیسنس لے لی. اوبویسلی میں جب میڈیکل میں کام کری تھی تو پتا ہوتا ہے آپ کو کہ کیا میڈیسنس کھانی ہے. میں نے 2 دفعہ میڈیسنس لی ہیں اس بیبی کو ختم کرنے کے لیے کہ مجھے نہیں ابھی کرنا کیونکہ یہ بہت ارلی ہے. وہ بیٹا میرا سروائیو کیا اور وہ پیدا ہوا اور وہ بیٹا تھا تو میں ساروں قطار لٹرلی میں اتنا رو رہی تھی اس دن کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اتنی معافیاں مانگی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے شاید یہ بہت بڑا ایک میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیوں ایسا کیا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت بھی دے دی، رحمت بھی دے دی اور میں اتنی ناشکری. لیکن وہی بات ہے نا کہ جہاں آپ شاید کام کرتے ہیں نا تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نور، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. میں عمران بھی آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں گی کہ سوچے میں وہی بات ہی کری تھی الٹرا ساؤنڈ والی کہ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ جب بچیاں ڈر رہی ہوں، مطلب وہی بات ہے، اتنی انسلٹ مجھے فیل ہو رہی ہے نا. میں آج کا جو ٹاپک کر رہی تھی نا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنا آپ چھوٹا سا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ شاید بیٹی ہونا جرم ہے، کیونکہ میں بھی تو ایک بیٹی ہوں نا. لیکن وہ جو ان کی گفتگو اس پہ کیا کرنا چاہیں گے، اور ساتھ میں چاہتی ہوں وظیفہ، اللہ بیٹا دے بیٹی دے، وظیفہ بتائیں اچھی اولاد کا. جی بات ہماری چل رہی ہے، تھوڑی سی کنٹینیو کروں گا اس کو. ابھی جو نے ذکر کیا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اتنی یعنی اپنی اولاد سے، کسی اور کی نہیں، اپنی اولاد سے اتنا آرام سے کھیل لیتے ہیں کہ 5 بچوں کی ماں کو طلاق دے دی، کنسیو ہوا تو اس کو جو ہے ابارشن کرانے کا فیصلہ کر لیا، بیوی کو چھوڑ دیں گے. قرآن تو کہتا ہے بیویاں تو صرف تمہاری کھیتی ہیں، بیج تو تم بو رہے ہو نا. بھائی باپ اصل ہوتا ہے بیج بونے والا، اولاد تو اس کی ہے، اس میں عورت کو قصور کوئی بھی نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم، اور خاص طور پہ اولاد ہونے کے بعد چاہے ایک ہی بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو،
ایک بیوی سے خونی رشتہ بھی ہو جاتا ہے اس اولاد کے ذریعے سے, اور بیوی سے محبت ہو جاتی ہے. اب ایک بیٹی, 2 بیٹی, 5 بیٹی کو ماں کو چھوڑ دینا, بیٹیوں کو چھوڑ دینا کہ ان کو دیکھنا نہیں, شکل نہیں دیکھنا, یعنی انسان کے اندر سے جو ایک انسان ہوتا ہے نا وہ نہیں رہ سکتا. میرے پاس گھر میں میرے بہت ساری بلیاں ویسی جو ہے نا پوری محلے کی پلی میں, بڑا مشہور ہے, سب کو پتہ ہے. تو یقین کریں کہ میں تو ان بلیوں کو بھی نا اپنے کبھی اپنا آپ کو ان کا نانا بنا لیتا ہوں, کبھی دادا بنا لیتا ہوں. بلیوں کے بچوں کو بھی تھوڑا سا پریشان دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں, میری بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی بلی ہم سے ہو جائے تو پہلے تو گھر میں ہمارے اچھا خاصا رونا پیٹنا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر تھوڑا سا اپنا آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کیا, اور نہ بلیوں نے جب بچے دیے ان کی فکر کرنا, بارش سے بچانا, لان کھلا ہوا ہے لیکن ان کے ٹھنڈے گرم کا انتظام کرنا اور ان کو اتنا پیار کرنا. پھر بلیاں بھی اس کے ریٹرن میں اتنا پیار دیتی ہیں. تو میرے گیٹ پر گھر پر کبھی بھی کوئی آیا تو ڈاگیز باہر ہیں, وہ ادھر لپٹنے آتے ہیں پاؤں میں پیار کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. اور بلیاں گھر کے اندر, آپ کی ویڈیوز بھی دیکھیں, آپ ان کو بھی کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں بلیوں کو بھی, تو ان کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے. جب تک ان کو کھانا وانا نہیں کھلا دو سوتا نہیں. ان کے لیے ڈیلی ماشاءاللہ کلیجی چکن کی یہ ساری چیزیں ڈیلی آنی ہوتی ہیں, وہ کھاتی ہیں. جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر سکون ہوتا ہے. تو یعنی ان کی آنکھوں میں تھوڑی پریشانی دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا ہوں. باقاعدہ بچے رونے لگ جاتے ہیں, بچیاں رونے لگ جاتی ہیں. تو وہ کیسے سنگ دل ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, پاکستان میں رہنے والے, میں ان کے سوچ کے قصے سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی سنگ دل کہ بس یہ سن کے جی بیٹی ہو رہی ہے تو بیوی کو چھوڑ دیں گے یا اس کو ابارشن کرا لیں گے یا جھولے میں ڈال دیں گے. کوئی انسان کا بچہ اور کلمہ پڑھنے والا, وہ پھر کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہیں ہوگا, میں تو کہتا ہوں جنت سے بھی محروم ہو جائے گا. جہاں سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو سیدہ ہیں, جنت کی سردار ہیں, تو ایسے لوگ وہاں کس منہ سے جنت میں جائیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تربیت کرنے والا حضور کے ساتھ ایسے ہوگا, تو ایسے لوگ جنہوں نے زندہ بچیوں کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, تو میں کہیں سمجھتا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. برابر ہی تو ہے. کیا جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی میاں نے بیٹیوں کو موڑ کے نہیں دیکھا, تو بیٹی چاہے آپ نے دفنا دی ہے یا آپ نے بیٹی چھوڑ دی, آپ کے لیے تو بچی مر گئی. یہ تو اس سے بڑا ظلم ہے. ایک ہی بات ہے کہ زندہ بچی کو مرنے کو تو چلے مر گئے, اس کا قصہ ختم. جو جی رہی ہیں ان کو تو ہر جگہ, اسکول میں, کھانے میں, راشن میں, پانی میں, ہر جگہ باپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی تمہارا باپ کہاں ہے. اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر باپ نہیں ہے, تو بچیاں کتنا اندر سے گلٹ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ بچیوں کے باپ لینے اسکول پر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ اس کا باپ نہیں آ رہا, تو ان سے پوچھیں ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. ہم تھوڑے دن کے لیے کہ حج عمرے پہ چلے جائیں. مجھے یاد ہے جب میری بچیاں تھوڑی چھوٹی تھیں, میرا خیال ہے 10-12 سال پرانی بات ہوگی, تو میں عمرے پہ گیا. تو اب بعد میں پتہ لگا, بیگم نے بتایا کہ بچے جو نا آپ کی شرٹ سے لپٹ کے سو رہی ہیں, سونگ رہی ہیں, رو رہی ہیں, ابو سے عمرے پہ چلے گا کب آئیں گے, اور آپ کی قمیض اپنے ساتھ رکھ کے سو رہی ہیں. تو یہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے اولاد کو. جب پیار انسان دیتا ہے تو انسان کو اس سے بہت اللہ پاک گہری اٹیچمنٹ دیتے ہیں. تو یہ سنگ دل لوگ ہیں, محروم ہیں, جو دنیا میں محروم رہتے ہیں, اور ایسے لوگ انجام بھی بہت خراب ہوتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے, مانی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل, اللہ کا شکر, ٹھیک. جی مانی بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے تمام معزز پینل کو بہت ساری دعائیں. آپ سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو بس میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا ٹاپک اتنا اچھا ہے جس سے ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور بھی لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اپنا ایکسپیرینس مجھے شیئر کرنا تھا. جب میری پہلی اولاد ہوئی تھی تو 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, تو اتنا میچور آپ کو پتا ہے, میں تو خود بھی نہیں تھا اور بہت جلد بازی میں شادی کی تھی. تو اب کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ جب بیبی کا ہوا, اللہ کا شکر ہے, تو پھر گھر میں جو ہمارے رشتے دار آتے تھے انہوں نے میری والدہ کا پورا دماغ بنا دیا. جب 7 منتھ ہوئے تھے کہ اس طرح کی بہو چل رہی ہے, اس طرح سے بیٹھ رہی ہے, اس طرح دکھ رہی ہے, اور یہ معاملہ ہے تو بیٹا ہی ہے. اچھا, میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دے خیر و عافیت سے دے. لیکن کہیں نہ کہیں میرا بھی دماغ بنتا جا رہا تھا. سب جب کہہ رہے تھے, اور امی کا بھی دماغ بن گیا تھا, ابو کہہ رہے تھے نہیں بیٹا جو ہوگا اللہ کی رضا میں راضی رہو. بہرحال پھر وہ ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا, اور ہم نے کوئی جینڈر انفارمیشن نہیں لی تھی, نہ الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہے. جب لیبر روم سے آ کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے, تو چند لمحوں کے لیے میں خود فریز ہو گیا سن کے کہ میں تو بیٹے کا دماغ میں پلان کر کے بیٹھا ہوا تھا, لیکن بیٹی ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کچھ سیکنڈ کے بعد ہی میرا جو دماغ تھا, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا بیٹی کو, فوری طور پہ ہی کر لیا, اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایسا ہوا, میں نے گھر پہ فون کر کے بتایا تو میری والدہ کا ریئیکشن یہ تھا, اچھا ٹھیک ہے مبارک ہو. اور اسی ٹون میں میں نے جی مانی بھائی اسی ٹون میں جواب آیا کہ اچھا ٹھیک ہے مبارک ہو. جی بالکل, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے,
اور یہ میں بالکل آپ کو ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں. تو پھر میں بہت سرپرائز ہوا. پھر میں نے ابو کو الگ کال کیا, میں نے کہا ابو بیٹی ہوئی ہے. ابو بہت خوش. ابو نے بولا بہت ٹھیک ہے. میں نے بولا جی. تو کیونکہ رات کے ٹائم میں وائف کو لے کے گیا تھا, صبح اگلی بیٹی پیدا ہوئی تھی, تو اس وقت والدہ کو لے جانا صحیح نہیں تھا. ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں امی کو ساتھ لے کے جاتا, اور وہاں پہ میری وائف کی جو والدہ تھیں وہ بھی نہیں تھی. اور تو بس, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جو ہمارے گھر میں رشتے دار آتے ہیں, جو پڑوس کے لوگ آتے ہیں, ہماری امائیں ہوتی ہیں سویٹ, ان کے دماغ میں آ کے جو باہر کے لوگ باتیں ڈالتے ہیں, تو آپ ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح سے باہر والوں کی باتوں کو یا ان کی چیزوں کو لے کے اپنے بچوں پہ اپلائی نہ کریں, ڈسکس نہ کریں. بھائی یہ تھوڑا اس پہ آپ پلیز ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں, کیونکہ میں خود وٹنس ہوں. چلیے, اب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہمیں بہت اچھا لگا. لیکن نا مجھے ایک چیز واقعی علماء کرام سے بھی پوچھنا ہے. میں نے ممبر سے کبھی کسی بیٹی کے لیے, کسی پوتی کے لیے, کسی نواسی کے لیے دعا نہیں سنی. میں نے سنا کہ اللہ ان کو چاند سا نواسا دے, چاند سا پوتا دے, چاند سا بیٹا دے, یہی سنا ہے میں نے ممبر سے. یہ کیوں ہے؟ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ بھی جب ہم بیٹھ کے یہ دعا نہیں کر پا رہے, ہم وہاں پہ بیٹھ کے بیٹی کی دعا نہیں کر پا رہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ممبر سے ہی ہم وہ انصاف نہیں کر پا رہے؟ پھر ہم اگر آپ نہیں کر رہے تو وہ جو نیچے آپ بیٹھنے سننے والے لوگ ہیں وہ کیسے کریں گے؟ بالکل, یہ حقیقت ہے. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے مدیحہ, ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. آپ کو جو سسر ہے نا, ان کی جانب سے کبھی بھی یہ نہیں ملے گا کہ میرے گھر پہ پوتا ہی ہونا چاہیے. کہیں کہیں ہوتا ہے, بہت ہی کم. مطلب اگر آپ 100% میں سے بات کریں تو 10%, لیکن 90% جو ہیں وہ خواتین کہتی ہیں کہ بھائی پوتا ہی ہونا چاہیے. اور خواتین ہی ہوتی ہیں, چاہے وہ پھپھیاں ہوں, کوئی بھی ہوں ارد گرد کے, کہ بیٹا ہونا چاہیے. اچھا, مجھے آپ لوگ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں, آپ کو لوگوں نے کہا ہے کہ دعا کریں اللہ میاں بیٹی دے ہمیں؟ نہیں. نور بھائی آپ کو کبھی بہت کم نہیں, کم ہوتا ہے. اتنے لوگوں نے کہا کہ آپ شادی شدہ ہو کے آئیں اور کنسیو ہو, تو مجھے کئی نوجوان جوڑوں نے کہا کہ آپ دعا کریں ہمارے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو. یہ اب ٹرینڈ آیا, اس سے پہلے بھی ابھی دیکھ رہا ہوں میں. آپ کے والد صاحب کے زمانے میں بھی لوگ ایسے کہتے ہیں؟ والد صاحب کے زمانے میں بھی کہتے تھے, لیکن ابھی میں زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو پہلی اولاد ہو. شاید اس کی وجہ یہ کہ لوگ اب دین تھوڑا بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, تھوڑا بہت زیادہ نہیں, تو ان کو ذہن میں وہ حدیث آتی ہے کہ جس کے گھر میں پہلی لڑکی پیدا ہو اور میاں بیوی دونوں خوش ہوں, تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور مرد کے لیے بشارت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تم کو بخش دیا ہے. علامہ صاحب, آپ کے پاس ایسے آتے ہیں مجالس میں کہ جی آپ یہ دعا کریں بیٹی کے لیے؟ دیکھیے, میرے خیال میں شاید وقت بھی کم رہ گیا ہے, تو دعا تو ظاہر بیٹی کے لیے اپنی ہوتی ہے. اس ضمن کی بات کرتا چلوں میں آپ سے کہ لڑکے کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لڑکی کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے جس گھر میں بیٹی دیتا ہوں میں اس کی ذمہ داری میری ہے, ٹھیک ہے. اور ایک دو نہیں, کئی مثالیں میرے پاس ایسی ہیں, بڑی بات ہے یہ, کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ گھبرا کیوں ہوتے ہیں لڑکی کا کیا کیسے کریں گے, کہاں سے انتظام کریں گے. میں کئی مثالیں میرے اب تجربے بتا رہا ہوں آپ کو کہ لڑکی کا رشتہ طے کرنا ہے, باپ کے کچھ ہے نہیں. میں نے کہا بسم اللہ کر کے رشتہ طے کیجیے. کیسے انتظام ہوتا ہے, کہاں سے انتظام ہوتا ہے, سب چیز انتظام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کئی لڑکیاں کسی گھر میں موجود ہوں تو یہ روایت میں نے خود پڑھی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے. کہا گیا ہے کہ کوشش کرو اس گھر کی بڑی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آؤ. کیوں پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ وہ بڑی بیٹی میں کوالٹی ہوتی ہے جیسے اپنے گھر میں ہوتی ہے ویسے سسرال میں ہوتی ہے. وہ گھر کے لیے باعث رحمت ہے, نعمت ہے اور رحمت ہے, تو ایسے سسرال کے لیے وہ, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ یہ ہے نا کہ لڑکی ہو جائے گی نہیں معلوم بوجھ بن جائے گی. بوجھ نہیں بنتی. میرے سگے پھوپھا لاہور کے اندر موجود ہیں, اللہ نے 6 بیٹیاں دی ان کو. بیٹیوں کی پیدائش سے پہلے انتہائی غربت کا شکار تھے. بیٹیوں کے بعد اللہ نے اتنا نوازا کہ پاکستان کے 2-3 جو ٹاپ کے امپورٹر ہیں سائنٹیفک آئٹمس کے, اس میں ان کو شمار ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور ہر بیٹی کو اتنا نوازا, اور ہر وقت تو بات یہ ہے کہ بیٹی کے لیے, اور بیٹی جیسے انہوں نے کہا کہ رحمت اس لیے کہ سوال نہیں ہے, نعمت کا سوال ہوگا ہر چیز کا. تجھے نعمت دی گئی, کیا تم نے استعمال کیسے کی اس چیز کا, ٹھیک ہے. بخشش کا ذریعہ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور باپ کے لیے باپ کے زنانہ کی زینت بھی ہوتی ہے اس گھر کے اندر, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے, وظیفے ہمیشہ تو دعا کر کی جائے بیٹے کے لیے. دعا کرنا منع نہیں ہے, ہاں بالکل. تو دعا یہ کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تو اولاد نرینہ عطا فرما. کس لیے؟ دنیاوی نسل کے لیے خالی نہیں,
اس لیے کہ پروردگار تو نے ہمیں دین حق پر پیدا کیا ہے، دین الہی کی بہترین پیغمبر کے طور پر وہ ہمارے سامنے ہماری نسل آگے بڑھا اس پیغام کو. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے صوفیہ فیصل آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک. صوفیہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں فرسٹ دفعہ آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، پہلی دفعہ، ورنہ کئی دفعہ کال کیا لیکن آپ سے بات نہیں ہو پائی. چلے مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری بھی پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے. جی میرا پہلے یعنی کہ شادی کو 1 سال ہوا تھا تو بیٹا پیدا ہوا، تو بیٹے کی پیدا ہوتے ہی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد 5 بیٹیاں ہوئیں، اور ساس سسر نے کافی زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہر بار بیٹی ہو رہی. پہلی بیٹی جو ہوئی ہے وہ ٹوینز ہوئی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 الگ الگ ہوئی ہیں. اور جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت یعنی کہ یہ تائی کو بھی دے دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یعنی کہ 5 ماہ بعد مجھے واپس دے دی. 6 دن کی تھی جب دی تھی اور 5 ماہ کی تھی جب انہوں نے واپس کر دی. اس کے بعد ان کی چاچی کے ہاں بیٹا ہوا، انہوں نے ساس سسر نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بیٹا لے لیں، لیکن میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ جب میری بیٹی واپس آ گئی ہے تو میں یعنی کہ اللہ پر اپنی مرضی چھوڑوں گا. اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو مجھے دے گا، اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو میں انہی پر شکر ادا کروں گا. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے صوفیہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی جب آپ نے بولا کہ بیٹی واپس آ گئی وہ واپس سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں یعنی کہ انہوں نے بیٹی واپس دے دی، انہوں نے کہا ہم سے نہیں یعنی کہ سنبھال لی جائے گی، ہم سے نہیں پالی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آگے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد یعنی کہ پھر انہوں نے ساس اور سسر نے یہ کہا میرے ہسبینڈ کو کہ آپ کی شادی دوسری کر دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر یعنی کہ انکار کر دیا. تو اس وجہ سے ان کے ماں باپ بھی ان سے کافی ناراض ہوئے، 1-2 ماہ تک نہیں ہمیں بلایا، نہ بولے ہم سے. تو اس کے بعد اب پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ کی رحمت ہوئی تو یعنی کہ 4 ماہ کی پریگننسی تھی تو مس کیریج ہو گیا. پھر یعنی کہ وہ ساس سسر پھر میڈیسن لینے کے لیے گئے، تویز دا گو عاملوں کے پاس لے کے جاتے، کبھی کسی کے پاس لے کے جاتے. لیکن اب یہ کہ میں یہی کہتی ہوں کہ میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، صرف اللہ پر یقین رکھنا ہے. اگر میری قسمت میں لکھا ہوگا بیٹا تو مجھے مل جائے گا، اگر میری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ اس خدا پر چھوڑتی ہوں. پلیز برائے مہربانی یہ سبھی صوفیہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کر کے یہ بتائیے گا کہ کیا بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ ہے، یا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوہر میں کمی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ عورت میں کمی ہے. یہ بھی بتائیے کیا یہ مرد کی کمی یا عورت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ کمی بات نہ کریں، نہ کمی بات کریں گے اس کا مطلب ہے آپ پیدا ہوئی، میں پیدا ہوئی، عائشہ پیدا ہوئی تو ہم کسی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ بات نہ کریں، نہ یہ بات نہ کریں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، لیکن میں آپ کو بالکل وظیفہ عمران بھائی پلیز وظیفہ ضرور بتائیں. سورہ مریم کی قیادیں بڑی مشہور، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کیا رب کریم مجھے تنہا نہ چھوڑے، مجھے بہترین وارث عطا فرما دیجیے. تو اس آیت کا ورد کر لیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کھلا پڑھیں جتنا بھی ہو خواتین، اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دوسری بات ہے ہماری جو بات ہو رہی ہے رحمت اور نعمت کی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی کہاوت نہیں ہے نہ حدیث میں، یہ ہمارے اپنی بنائی ہوئی کہاوتیں ہیں. اللہ کی طرف سے ہر اولاد نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، صحت مند ہو، سلامت ہو. ورنہ بہت سارے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں کہ سن نہیں سکتے، وہ بیٹے ہیں سب کچھ لیکن پرابلم ہے. کینیڈا میں خاتون تھی، ان کا فون آتا ہے، اتنا ڈپریشن کا شکار تھی، غالباً ان کی بیٹی تھی 8 سال کی ہو گئی تھی، وہ بیزار یعنی خود اس کی وجہ سے ڈپریشن میں وہ آٹزم کا شکار تھی. تو وہ کہنے لگی کہ آپ یہ میری بیٹی کسی کو ڈونیشن کروا دیں، فلاں کروا دیں. میں نے بڑا سمجھایا ان کو کاؤنسلنگ کی کہ بھائی وہ آٹزم ہے، کچھ بھی ہے تو آپ کی اولاد ہے، کسی کو ایسے حوالے نہ کریں. تو اس طرح دیکھیں یہ جو ہمارے آپشن ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں کی تو آپشن ہے کہ چلو ہو گئی بس اللہ کی رضا میں راضی، یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی؟ بھائی وہ بھی پوری اس کی خوشی کے حقدار ہے. آپ اگر اس کو خوشی منائیں گے بیٹی کے اوپر، یا کوئی بھی آپ کی بہن بیٹی خاتون کے، ایون یہ کہ بیوی کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ اس کو خوش رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے خوشیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو بیویوں کو میں تو اکثر شوہروں کو کہتا ہوں کہ بھائی بیوی پہ لٹاؤ، اپنے مال خرچ کرو، پھر اللہ پاک آپ کو کہاں سے دیتا ہے کہاں سے نہیں وہ آپ کا اللہ پاک دیکھے گا کہ آپ کسی اور یہ تو نا آپ کے کلپ میں اپنے میاں کو بھی دکھاؤں گے. یہ بالکل میاں کو بھی دکھائیں کہ اپنے اے ٹی ایم کارڈ جو نا اپنے اکثر بیویاں جو فخر کرتی ہیں نا میاں پہ کہتی ہیں ہمارا اے ٹی ایم کارڈ تو یہ ہے، تو آپ ایسے اے ٹی ایم کارڈ بن جائیں اپنی بیویوں کا، کیونکہ آپ یہ سوچیں وہ کسی کی بیٹی ہے. آپ کسی کی بیٹی کو جتنا خوش رکھیں گے وہ اتنا آپ کے لیے انشاءاللہ باعث رحمت ہوگی، اللہ پاک آپ خوب عطا فرمائیں گے. اور بیویاں جب خاص طور پہ دعا کرتے ہیں، بیٹیوں کی بات ہوئی بیٹیاں دعا کرتی ہیں لیکن بیوی کی دعا شوہر کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو ایسی بیویاں ہوتی ہیں، میری بیگم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جہاں کوئی آڑا وقت آتا تھا وہ مصلی بچھا کے مجھ سے لمبے لمبے وظیفے وہ کھینچتی تھی.
पूरी रात वजीफे खेल दिए। अल्लाह का शुक्र कभी ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कोई छोटी मोटी चीज़ आई तो बाद में बताती थी मैंने इतनी रकात नफिल मानी, आपके काम का ये हो जाए तो मैं इतनी रकात नफिल पढ़ूंगी, और या वजीफा मैंने आज ये वजीफा पढ़ लिया। इवन एक बेटी मेरी छोटी सबसे शीमा, वो पता नहीं एक दफ़ा कौन सा काम था, काम मुझे याद नहीं रहा, खत्म खाजगान का वजीफा होता है, बड़ा लंबा वजीफा 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि पढ़ना होता है। 313 मरतबा अलम नशरह लका सदरक पूरी सूरत पढ़नी होती है, और 313 मरतबा फिर एंड में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि पढ़ना होता है। तो पता नहीं किस बात पे था, उसने बताया कि मैंने पूरी वो आपके लिए पूरा वजीफा खुद अकेले पढ़ा। मैं हैरान, छोटी वाली ने, तो मैं हैरान कि भाई कैसे अकेले ने पढ़ लिया माशाल्लाह इतना बड़ा वजीफा। चाहे 1.5 साल की बेटियों के अब्बा को पहले कहे आप पहले केला खा लें और वो ये वजीफा करना ही बड़ी बात होती है। तो जो लोग भी देख रहे हैं खुश हों, बेटियों पे, बीवियों पे, बहनों पे लुटाएं, फिर अल्लाह पाक वो उनका फर्ज आप पे कैसे लुटाएंगे बस वो इंशाल्लाह। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैजान, जल्दी से इनकी कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी फैजान भाई क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आज आपके आज के टॉपिक के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा टॉपिक है कि लोग जो है वो हमेशा बेटों की ख्वाहिश करते हैं और बेटियों की नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाक़या है जो मैं अपना बताना चाहता हूँ। जी जी। देखिए मेरे चचा हैं और बल्कि अब तो खैर उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनको भी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ताला ने उनको एक एक करके जो है वो 5 बेटे तो अता किए, लेकिन उन्हें बेटी नहीं अता की। यहाँ तक कि वो बेटी की इतनी ख्वाहिशमंद थे कि वो बेटी ही की वजह से जो है वो एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो जाए, क्योंकि मेरी पहली चिट्ठी को जाहिर सी बात है बेटे ही हो रहे थे, बेटी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं शायद दूसरी शादी कर लूँ तो मेरी बेटी हो जाए। तो मेरा देखिए कहने का मकसद ये कि दुनिया में कम ज्यादा की ख्वाहिश तो सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बेटियों की भी ख्वाहिश करते हैं और फिर वो जो तरीकेकार बेटे की अपनाते हैं, तो सेकंड मैरिज करने का, वो सेकंड मैरिज जो है वो बेटी की ही कर रहे थे। तो बस जिसके पास बेटा है तो वो बेटी की ख्वाहिश करता है और जिसके पास बेटी है वो बेटी की ख्वाहिश करता है। तो ये कमी और ज्यादा का जो है या अपने पास कोई चीज ना होना, ये एक जरूरत के तहत होता है और हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन मैंने आज की अपनी पूरी जो है ना मतलब सोच का और अपनी लाइफ का जो मैंने अभी तक जो है वो अंदाजा लगाया है, वो ये लगाया है कि दुनिया में आज औरतें भी, लड़कियां भी बड़ी कामयाब है। अगर हम इसको देखें तो हम अमूमन जो लड़कियों की ख्वाहिश नहीं करते हैं वो शायद ये भी सोच के नहीं करते कि यार मतलब बेटी है, अब पत्नी आगे जो है ना वो क्या मुस्तकबिल होगा, बेटा तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि बाहर निकलेगा, कमाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं तो खैर ये दुआ करना चाहती हूँ, वक्त में बहुत हमारे पास मुख्तसर है, कि बेटी हो या बेटा हो, और बात से इमरान भी ने की कि वो रहमत और नेमत, वो दोनों रहमत भी हैं, वो दोनों नेमत पे भी हैं। और आप उसकी परवरिश कैसे करते हैं, अब ये इसका ज़्यादा अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे। वो लोग जो साहिब औलाद नहीं हैं, जो औलाद नरीना की मुतमन्नी में फिर कहूँगी उनको औलाद नरीना दे, जो बेटी की मुतमन्नी है वो अल्लाह पाक उनको बेटी जैसी प्यारी नेमत से भी नवाजे। लेकिन खुदा के लिए जब आपके घर में बेटी पैदा हो और आपका मुँह लटकता है तो याद रखिएगा रोज़े महशर जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा आप उनकी शफात से महरूम रहेंगे और आपने बेटियों की कदर न की। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।